معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلى من تبعهم بإحسان خصوصاً على امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان وعلى غوثنا الاعظم خزائن العرفان وعلى معجزة الرسول الامام احمد رضا خان علیہم الرحمۃ والرضوان، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المؤدۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت لائق احترام واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، علماء کرام، ائمہ کرام، شعراء اسلام، صوفیاء کرام، آج شب عاشوراء ہے، یعنی 10ویں محرم کی وہ رات جس کی صبح جب سورج طلوع ہوا تو میدان کرب و بلا میں نواسع رسول جگر گوشہ بطول کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آئیے اس شب میں ہم اور آپ مل کر خانوادہ نبوت پر جم کر دل سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ آل محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، میں بہت فرحت اور انبساط محسوس کر رہا ہوں کہ آج مسلسل بیان کا تیسرا روز ہے اور آپ حضرات کی سماعت اور علم سے لگاؤ، علماء سے لگاؤ، دین سننے کی تڑپ قابل داد ہے۔ بہت کم جگہ ایسا مجمع نصیب ہوتا ہے جہاں اتنے ذوق و شوق کے ساتھ میں قصہ پارینہ کو سنا جاتا ہو، یعنی گزرے ہوئے قصے کو۔ حضرات گرامی وقار، پہلے روز میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت اور جناب ابو بکر صدیق کی خلافت، پھر کل میں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور ان کی مظلومانہ شہادت بیان کی۔ حسب وعدے کے مطابق آج مجھے 4 شخصیات کا ذکر کرنا ہے جن کا تعلق خانوادہ نبوت سے۔ قرآن مجید برہان رشید سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے رسول، جو دین آپ نے اپنی امت کو دیا، جو نجات کا راستہ دیا، اسلام دیا، نماز دی، قرآن دیا، حج و زکوٰۃ دیا اور پورا مکمل نظام حیات دیا، تو حضور کا یہ احسان اتنا بڑا ہے کہ اس کا بدلہ پوری دنیا کے لوگ اگر اپنی چمڑیوں کی جوتیاں بنا کر سرکار کے قدموں میں ڈال دیں تب بھی یہ احسان کما حقہ ادا نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ سرکار نے اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں ہزاروں بتوں کی پرستش سے بچا کر ایک خداوند قدوس کا پجاری بنایا،
اور ایک سچے مذہب کا ماننے والا بنایا جسے اسلام کہتے ہیں، جس میں زندگی کے ہر شعبے میں ہماری مکمل رہنمائی ہے۔ اب یہ دین دینے کے بدلے نبی ہم سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ قرآن خود نبی نہیں طلب کر رہے ہیں، اگر نبی طلب کرتے تو یہ بات حدیث ہو جاتی۔ اللہ اپنے محبوب سے کہلوا رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا جو دین میں نے تمہیں دیا ہے۔ اور دنیا میں قیامت تک جتنے لوگ اس دین کے پیروکار تابع دار پیدا ہوں گے، ان سے میں کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ کیا چاہیے؟ الا المؤدۃ فی القربا، صرف میرے گھر والوں سے محبت رکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف فاطمہ سے محبت رکھو، علی سے محبت رکھو، حسن و حسین سے محبت رکھو، میری ازواج مطہرات سے محبت رکھو، زین العابدین سے محبت رکھو۔ قیامت تک ان کی نسل میں جتنے بچے پیدا ہوں گے سادات کرام، ان سے محبت رکھو۔ خدا کی قسم کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ کیا یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ نہیں ہے؟ کہ اللہ کا یہ فرمان نہیں ہے؟ آج اہل بیت سے محبت کرنے والی جماعت پوری دنیا میں دن میں آپ ڈھونڈے، دن کے اجالے میں، اور اگر آپ کی آنکھیں پھر بھی کام نہیں کرتی ہے تو بڑی سی مشعل لے کر ڈھونڈے، آپ کو سوائے اہل سنت و جماعت کے دوسرا کوئی فرقہ اہل بیت سے محبت کرتا نظر نہیں آئے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کل میں نے تھوڑا سا رد کر دیا تو ایک صاحب کہنے لگے مرچ زیادہ ہو گئی، تو میں نے کہا آپ کا پیٹ خراب ہے، جا کر صاف ہو جاتے پہلے، آپ کا دماغ خراب ہے، میں کیا کروں؟ مرچ زیادہ ہو گئی، مسالہ زیادہ ہو گیا، ٹھوکائی زیادہ ہو گئی، پٹائی زیادہ ہو گئی، تو اماں خالہ کی طرح پیچھے مت بولا کرو۔ یہ سنگل پسلی کا آدمی کرسی پر بیٹھا ہے، جس میں دم ہو کھڑے ہو کر سوال کر لے، جس میں دم ہو کھڑے ہو کر سوال کر لے، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دوں گا۔ اور یہ تقریر آن لائن پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے۔ جن کو تم اہل حق سمجھتے ہو، جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، جنہیں تم مسلمان کہتے ہو، ماہ محرم میں ان کی مسجد میں امام حسین کے نام سے کوئی جلسہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیا امام حسین کا دین پر کوئی احسان نہیں ہے؟ اگر آج سے 1450 سال قبل، آج سے 1400 سال قبل حسین اعظم نے خون نہ بہایا ہوتا کربلا میں، اللہ کی قسم تمہیں حق و باطل میں فرق نہ معلوم ہوتا، تمہیں صحیح غلط کی تمیز نہ ہوتی، آج تمہیں دین کی حلاوت اور مٹھاس کا احساس نہ ہوتا۔ یہ حسین اعظم کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج تم اس دین پر عمل کر رہے ہو۔ اس حسین اعظم کا اتنا تو احسان مناؤ کہ ان کے نام سے کم از کم پانی پینے کی سبیلیں لگا دو، حسین اعظم کے نام سے محفلیں منعقد کرو، حسین کے نام سے شیرنی تقسیم کرو، حسین کے نام سے غریبوں کی، بیواؤں کی مدد، بے روزگاروں کی مدد کرو، حسین کے نام سے جلسے کرو۔ الحمدللہ قابل مبارکباد ہے جماعت رضائے مصطفیٰ بالا گھاٹ کے نوجوان، جنہوں نے ہمت دکھا کر آگے بڑھ کر یہ 5 روزہ جلسہ پنجتن پاک کی نسبت سے امام عالی مقام کے نام سے منسوب کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المؤدۃ فی القربى، یہ دین تیری چلت پھرت سے، تیرے چلا چلی بھوپال دلی سے، تیرے پوٹلا لے لے کر گھومنے سے نہیں پھیلا ہے، یہ دین حسین کی قربانی سے پھیلا ہے۔ یہ دین خواجہ اعظم حسین کا بیٹا ہندوستان میں لے کر آیا ہے، اور اس کی کڑی محنت سے 90,000 لوگ بیک وقت داخل اسلام ہوئے ہیں۔ یہ سادات کرام کا صدقہ ہے، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی نوازشیں ہیں جو چہروں پہ داڑیاں اور سروں پہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ ہم وہ وفادار لوگ ہیں جو اہل بیت پاک سے محبت کرتے ہیں، اور مرتے دم تک اہل بیت پاک سے محبت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی وقار، کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج میں 4 شخصیات کے حوالے سے بولوں گا۔ مجھے ایک ڈیمانڈ یہ بھی کی گئی کہ آپ تقریر تھوڑی لمبی فرمائیں۔ ٹھیک ہے، میں تقریر لمبی کرنے کو تیار ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں، اور کبھی کبھی میری طبیعت بوجھل ہو جائے تو قریب آ کر مجھے اپنا چہرے مبارک بھی دکھا دیا کریں، جیسے قوالوں کو دکھاتے ہو۔ جب قوال صاحب پڑھتے ہیں
میں تو ناچوں گی گولر تلے، تب تو سیٹھ صاحب ایسے لٹاتے ہیں. عالم پسینہ بہا بہا کے کرسی کو گیلا کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہ عالم کے قریب جا کر نظر پیش کرو. جیسے شعراء کو نذرانہ دینا جائز ہے، عالم کو بھی دینا چاہیے. یہ بات میں اپنے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں. آئندہ کوئی بھی عالم آئے، جیسے شعراء کو نذرانہ دیتے ہو، عالم کی بھی خدمت کرو، تاکہ عالم کو یہ احساس نہ ہو کہ کاش میں بھی شاعر ہوتا. میں پاکستان گیا 2012 میں، تو وہاں شاعری کا زیادہ ٹرینڈ ہے. شعراء مطلب ایسے جیسے وہاں کے شعراء تاج الشریعہ ہو گئے، اتنی بھیڑ لگتی، اور عالم کو پوچھتے ہی نہیں. اتنا جھالا تھا. میں نے انٹرنیٹ پہ تقریر موجود ہے، تو اب ان کا دیکھ دیکھ کے عالموں نے بھی گا گا کے تقریر کرنا شروع کیا. کچھ عالموں نے اب گا گا کے سر نکال نکال کے تقریر کرنا شروع کیا کہ ہم کو بھی کچھ نذرانہ مل جائے. بہرحال یہ ایک خارجی بات ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا، عزیزان گرامی وقار، حضرت سیدنا عثمان غنی جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، ان کی شہادت کے بعد تخت خلافت پر کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بٹھایا نہیں. آپ خود تخت خلافت پر بیٹھ گئے، اس لیے کہ روئے زمین پر علی سے بڑھ کر خلافت کے لائق کوئی اس وقت تھا بھی نہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ. صرف حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، ان لوگوں نے، اور حضرت امیر معاویہ نے، ان تین بزرگوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، اور باقی سارے اہل مدینہ نے حضرت علی کی بیعت کر لی، اور حضرت کوفہ والوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی، اور مولا کائنات مسلمانوں کے خلیفہ بنے. اب آپ کہہ سکتے ہو دمادم مست قلندر، علی کا چوتھا نمبر. بے شک بے شک. اب فخر سے کہو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے. حضرت علی کے بہادری کے قصے تو قوال صاحبان بھی پڑھتے ہیں، شعراء بھی پڑھتے ہیں، علماء بھی بتاتے ہیں. آئیے حضرت علی کے بارے میں دیکھتے ہیں. ایک صاحب ہے، میں نام نہیں لوں گا، ان کو کوئی شک ہو گیا کہ میں نے کلکتہ میں 1 سال پہلے تقریر کی تھی کہ حضرت علی کعبے میں نہیں پیدا ہوا. جی ہاں، اور جو بات میں بولتا ہوں اس کے درجنوں دلائل ہیں. تقریر میں دلائل نہیں دے سکتا ہوں، عوام دلیل سمجھتی نہیں، صرف بات عرض کر سکتا ہوں. حضرت علی کعبۃ اللہ میں نہیں پیدا ہوئے، اس پر میں نے 150 کتب کی دلیل دی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو ولادت ہے، جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے گئے ہوں گے، جہاں سرکار پیدا ہوئے جس مکان میں، اس مکان سے مسجد حرام کے بیچ کا جو فاصلہ ہے، وہاں اسی میں کہیں پر حضرت علی پیدا ہوئے ہیں، خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے. امام حاکم کی جو کتاب ہے مسند حاکم، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، لیکن اس روایت کو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اور امام نووی رحمہ اللہ نے، امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، غلط قرار دیا ہے. کعبے میں پوری دنیا میں ایک ہی صحابی پیدا ہوئے ہیں، ان کا نام ہے حکیم بن حزام. سبحان اللہ. ورنہ سیاہ ستہ میں حضرت علی کے اتنے واقعات ہیں. یہ مفتی عیسیٰ صاحب بیٹھے، ان سے پوچھ لو، آپ کے گاؤں میں مفتی صاحب ہیں، کہ پوری سیاہ ستہ میں تاریخ اسلام پر اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے، کسی کتاب میں یہ ہے کیا حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے؟ صرف اور صرف مسند امام حاکم نے لکھا ہے اسے حاکم کے اندر، اور اس کے بعد لوگوں نے اسے نقل کیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ صوفی کلیم نے مولا کائنات کی گستاخی کر دی. ارے احمقو، مجھے بتاؤ، حدیث کیا پڑھتے ہیں کہ حضرت علی کی ماں کو درد اٹھا، درد اٹھنے کے بعد خدا نے انہیں الہام فرمایا کہ جلدی سے خانہ کعبہ میں آ تاکہ علی کعبے میں پیدا ہو. اور لوگ مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں. پاکستان کا ایک نہایت مکار شخص ہے ڈاکٹر نجیس الپادری، وہ کہتا ہے دلہن نبی کے گھر کی، دولہا خدا کے گھر کا، اور اسی پہ لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو اب لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ماں کو اللہ نے الہام کیا کہ تو خانہ کعبہ میں جا، اور وہ خانہ کعبہ میں جا کر انہوں نے حضرت علی کو پیدا کیا. مجھے بتاؤ کہ ناپاکی کی حالت میں کیا خانہ کعبہ کا طواف جائز ہے؟
کیا مسجد میں عورتیں جا سکتی ہے؟ کیا خدا تعالیٰ کسی عورت کو یہ کہے گا کہ تو آ کر میرے گھر کے تقدس کو خراب کر دے، میرے گھر کو آ کر ناپاک کر دے؟ نہیں نہیں، یہ جھوٹی روایت ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ علی کعبے میں پیدا نہ ہو کر بھی کعبے میں پیدا ہونے والے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کعبے میں حضرت حکیم بن حزام پیدا ہوئے، حضرت حکیم بن حزام ان سے افضل حضرت مولائے کائنات ہے۔ تم نے علی کو سمجھا کیا ہے؟ علی کو معمولی مت سمجھنا، علی کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ کعبے میں پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے کعبے میں تو میرے نبی بھی پیدا نہیں ہوئے، تو کیا نبی کے مقام کو آپ کم سمجھ رہے ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جناب ابو طالب کے گھر پہ۔ ابو طالب حضور کے چچا ہے، تو اس زمانے میں عرب میں قحط پڑ گیا، کھانے کے لالے تھے، تو سرکار نے مولائے کائنات حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا کہ میرے اس بھائی کو میں پالوں گا۔ اور علی نے جب سب سے پہلے آنکھیں کھولی تو جمال نبوت کو دیکھا، سرکار کے رخ وضحا کو دیکھا، سرکار کی پرورش میں رہنے لگے۔ جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا اور گھر میں چھپ چھپ کے آپ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی 8 یا 10 سال کے تھے، تو انہوں نے ایک رات دیکھا کہ خدیجۃ الکبریٰ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ قریب جا کر پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ حضور نے فرمایا بیٹا ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ایک خدا کا دین ہے جو تمہیں سچائی کی طرف بلاتا ہے۔ تمہارے مکے کے تمام لوگ کفر و شرک کی گندگی کے اندر ملوث ہے، میں تمہیں اس گندگی سے نکل کر اس دین حق کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا میں ابھی تو کوئی جواب نہیں دے سکتا، میں اپنے ابا سے پوچھوں گا کہ آپ کی بات ماننا چاہیے یا نہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹا اگر تم کسی سے پوچھنا چاہتے ہو تو خاموش رہو، یہ نہ بتاؤ کہ ہم رات میں کیا کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی حضرت علی بارگاہ رسالت میں آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ اپنی غلامی کے اندر لے لیجئے، میں نے رات بھر سوچا کہ آپ اتنے سچے اور امین ہیں تو آپ کی باتیں جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے، میں آپ کے دامن میں آنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم داخل اسلام ہوئے، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ، تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہجرت کی رات جس بستر پہ نبی کا قتل کیا جانا تھا، سرکار کو مارا جانا تھا، سرکار حضرت ابو بکر کو لے کر تو مدینے نکل گئے اور مولائے کائنات کو اپنے بستر پہ سلا دیا اور فرمایا اے علی سن، یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، جب مدینے آنے لگنا تو یہ ساری امانتیں لوٹا دینا۔ یہ تلقین فرما کر اپنے بستر پہ سلا کر نبی نے چادر اڑا کر، باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں دروازے کے باہر سرکار کو قتل کرنے کے لیے، ہر قبیلے کا ایک شخص ہے کہ آج یہ قصہ تمام کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے بتوں کو برا بھلا بولنے والا کوئی رہے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا باہر نکلے اور آپ نے مٹی دم کر کے ان کو مارا۔ قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جو مٹی آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اے محبوب ہم نے پھینکی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار نکل گئے، سرکار نکل گئے۔ اب جب صبح حضرت علی مسجد نبوی مسجد حرام میں آئے تو ایک صحابی نے پوچھا اے علی تمہیں معلوم ہے اس بستر پہ رات میں حضور کا قتل ہونے والا تھا؟ حضرت علی نے کہا جی ہاں۔ تو صحابی نے پوچھا رات بھر تمہیں نیند نہیں آئی ہوگی؟ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم جیسے آج میں سویا اس سے پہلے کبھی سویا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی کہتے ہیں کیا بات کہہ رہے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں ہاں، اس لیے کہ جب میرے نبی نے کہا ہے علی فلاں فلاں کی امانت ہے، مدینے لوٹا دینا ان لوگوں کو اور مدینے میں آ کر مجھ سے ملنا، جب میرے نبی نے کہا کہ مجھ سے مدینے میں آ کر ملنا تو میں سمجھ گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں مار سکتی ہے، اس لیے کہ میری زندگی کی ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مولائے کائنات کا رسول پاک کی بات پر بھروسہ اور یقین ہے۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ آپ کو معلوم ہے ان کے فضائل بہت ہیں، مناقب بہت ہے، بہادری کے قصے بہت ہیں کتابوں میں۔
ایک موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر جب سرکار نے ایک ہی حج فرمایا پوری زندگی میں، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، وہاں سے لوٹ رہے تھے، یمن سے کچھ مال غنیمت آیا تھا، اس مال میں سے حضرت علی نے ایک لونڈی اپنے پاس رکھ لی، تو کچھ صحابہ کو اعتراض ہوا یہ تو غلط ہے، آپ نبی کے قریبی ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ نے وہ لونڈی رکھی کیوں؟ صحابہ میں آپس میں تکرار ہو گئی، اللہ کے نبی تک یہ بات پہنچی تو مدینے سے دور ایک جگہ تھی جس کا نام تھا غدیر خم، وہاں ایک کنواں تھا، سرکار اس کنویں پہ کھڑے ہو گئے، علی کو ہاتھ میں اٹھایا، اور یہ حدیث کی 11 سندیں ہیں، بعض خارجی اسے ضعیف کہتے ہیں، ضعیف سن لو، ضعیف ضعیف کہنے والوں، تمہارا جو سب سے بڑا ماضی قریب کا عالم ہے ناصر الدین البانی، اس نے بھی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو صحیح لکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، سبحان اللہ، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اللہم والی من والاہ وعادی من عادا، اے اللہ جو علی سے دوستی رکھتا ہے تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی سے محبت رکھنے والے سے اللہ دوستی رکھتا ہے، اور علی سے بغض رکھنے والے، علی کی ذات میں کیڑے نکالنے والے، حرام خور، خارجی، ناسبی، وہابی، سلفی، دیوبندی جو اہل بیت پاک سے چڑھتے ہیں، وہ سن لیں کہ وہ اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے ایک بات یہ فرمائی، اب اس حدیث کو لے کر ناگپور میں بہت تفصیلی تقریر کرنے والا ہوں، شارٹ کٹ میں بتا دوں کہ رافضی ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے ڈائریکٹ حضرت علی کو خلیفہ بنایا، ڈائریکٹ اس حدیث میں مولا کے لفظ۔ دیکھو مولا کے المنجد ایک لغت کی کتاب ہے مدرسے میں آپ، ہاں ماشاءاللہ صوفی صاحب کے پاس، صرف عامل ہی نہیں ہے عالم بھی ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ المنجد میں دیکھ لینا، مولا کے 21 معنی ہے، 21، اس میں ایک معنی بھی خلیفہ نہیں ہے، ایک معنی بھی خلیفہ نہیں، اس کے ایک معنی غلام کے بھی ہے، ایک معنی دوست کی بھی ہے، ایک معنی غم گسار کے بھی ہے۔ نبی فرماتے من کنت مولا، میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ آج کل ہمارے سنی جلسوں میں ایک نعرہ لگتا ہے ابو بکر کا مولا علی علی، عمر کا مولا علی علی، نہیں، یہ شیعوں کا نعرہ ہے، ابو بکر کا مولا علی نہیں ہے، علی تو ابو بکر کا پیروکار ہے، علی تو ابو بکر کا مقلد ہے، علی تو ابو بکر کے ماننے والوں میں سے ہے، ان کے مولا نہیں ہے، حضرت عمر کے مولا نہیں ہے، حضرت عثمان کے مولا نہیں ہے، مولا ہے تو دوست کے معنی میں ہے، مولا ہے تو آقا کے معنی میں نہیں ہے، اور آقا ہے تو عثمان کے بعد سارے صحابہ کے علی آقا ہے، سارے تابعہ کے علی آقا ہے، سارے اولیاء کے آقا ہے، سارے مسلمانوں کے علی آقا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حدیث میں ڈنڈی مت مارو، دین تمہارے پاپا جی کا نہیں ہے، ابھی علماء زندہ ہیں، حدیث قرآن میں ڈنڈی مارو گے۔ ایک جگہ ایک بہت بڑے گھامڑ گدہ الذی خردماغ بیدال کے بودم چغد گھامڑ اخبص الناس نطفہ نا تحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ، نہیں سمجھے نا، یہ سب عربی فارسی ہمارے پاس بولے مولانا آپ لوگ کو تو حدیث آتی نہیں ہے، حدیث تو ہم کو آتی ہے۔ میں نے کہا تم کو کون سی حدیث آتی؟ بولے ہم کو یہ حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، من اسنام عیدا لقبری، کہ میری قبر کو عیدگاہ کا میلہ نہ بناؤ۔ جب نبی نے اپنی قبر پر عیدگاہ کی طرح کثیر تعداد میں آنے سے منع کیا تو آپ لوگ عام مزاروں پر کیوں جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا ایسا ہے گھامڑ، حدیث پڑھنا پڑھانا اس کو سمجھنا یہ تم جیسے گھامڑوں کا کام نہیں ہے، اس کے لیے بریلی کا محبت کا سرما لگانا پڑتا ہے، تب جا کر حدیث قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔
کہنے لگے مولانا حدیث میں تو لکھا ہے نبی فرماتے من اسلام عید القبری. اب یہ حدیث ہم کو دکھائی, ہم نے جواب دیا, لیکن کوئی آپ کے گاؤں میں سعودی سے حاجی صاحب آئے ہوں, پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھے, بعد میں ان کا دماغ خراب ہو گیا, کہنے لگے کہ سعودی کا قانون لے کر آؤ, سعودی کا قانون لے کر آؤ, اور دھیرے دھیرے ادھر بھی پیر ادھر بھی پیر, ایسوں کو پہچانو اور لات مار کر باہر نکالو, ہم کو ضرورت نہیں ہے دوغلوں کی. سمجھ لو اچھے سے, کچھ باتیں اشارے میں بھی سمجھ جایا کرو. ایسے لوگ ادھر بھی ملے ہوتے ہیں ادھر بھی ملے ہوتے ہیں, بڑے زہریلے ہوتے ہیں. یہ دو منہ کے سانپ ہیں, ان کو کچل دو. یک در گیر محکم گیر, ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو. بے شک بے شک. دو ناؤں میں پیر رکھو گے, دو ناؤں میں پیر رکھو گے, اور جب دونوں کے راستے الگ ہوں گے تو بیچ میں سے چرو گے کہ نہیں چرو گے؟ ہاں, تو یہ دوگلی پالیسی ہمارے یہاں نہیں چلنے والی ہے. سعودی سے آگے بولے وہاں تو ایسا نہیں ہوتا, وہاں تو ویسا نہیں ہوتا. اب سعودی میں تھیٹر کھل گیا, اب سعودی میں عورتیں ڈرائیونگ کر رہی ہے, اب سعودی میں شراب خانہ کھل گیا ہے. حرام خور, تو یہاں بھی شراب خانہ کھولے گا؟ ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, سعودی والوں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. یہ سعودی اب مثل یہودی ہے, ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم تو صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں, قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے ہیں, بزرگان دین سلف صالحین کے ماننے والے ہیں. ان نجدی عیاشوں, امریکہ کے غلاموں, ٹرمپ کے ماننے والوں اور مودی کو اعزازی سند دینے والوں کو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں. ان کو تم مانو, ہم قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بزرگوں اور دوستوں, میں عرض کر رہا تھا, وہ صحابہ بولے حدیث میں لکھا ہے. اب حدیث ہم کو دکھایا ٹھیک, لیکن چائے بیچنے والے کو دکھائے گا تو بیچارہ سوچے گا حدیث میں لکھا ہے تو خواہ میں کیوں خرچہ کروں, کیوں جاؤں مزاروں پر, کیوں چادر چڑھاؤں, کیوں منتیں مانگوں, کیوں بزرگوں کا وسیلہ لوں. وہ تو عالم سے پوچھے بغیر پہلے ہی محقق بن کے سارا جانا آنا چھوڑ دے گا. اور آج کئی لوگوں نے چھوڑ دیا, یہ بند وہ بند لیو بند دیو بند سب بند. اب مجھے دکھائی, میں نے کہا للہ ایسا, اس حدیث کا مطلب تو سمجھا نہیں. بولے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا نبی فرماتے من اسلام عید القبری, میری قبر کو عیدگاہ کا میلہ نہ بناؤ. اس کا مطلب یہ ہے جیسے سال میں ایک بار عیدگاہ میں جاتے ہو, ایسے میری قبر پر مت آؤ بلکہ روز آنا آؤ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حدیث ایک, اللہ ایک, قرآن ایک, رسول ایک, صحابہ ایک. جھگڑا کیوں؟ جھگڑا سمجھنے کا ہے. حدیث قرآن ایک ہی ہے, جھگڑا سمجھنے کا. اب اس کو اور ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ایک نواب صاحب تھے, ان کے یہاں باہر بورڈ لکھا ہوا تھا ٹھہرو مت اندر آؤ. تو اب جو بھی آتا وہ پڑھتا, اور جن کو پڑھنا نہیں آتا ان کے لیے واچ مین کھڑا ہوا تھا. تو وہ پہلے جاتا, فلاں فلاں صاحب آئے, نواب صاحب کہتے بھیجو, پھر ان کو بھیج دیتا. جاتے. ایک دن ایک بہت بڑے علامہ, فخامہ, اسامہ, اوباما, پاجامہ, دارالعلوم دیوبند سے تشریف لا. اتنا بڑا پگڑا کہ پیچھے 4 لوگ پکڑے ہوئے, اتنے بڑے علامہ صاحب تھے. یہ داڑھا جھاپک جھوا 3 میل کا یہود چھاپ رکھے ہوئے, یہ اتنا بڑا پیٹ العلوم لے کر تشریف لائے. اور جب انہوں نے دیکھا تو کیا لکھا ہوا تھا وہاں؟ ٹھہرو ٹھہرو مت اندر آؤ. اب انہوں نے پڑھ لیا, پڑھ کے ڈائریکٹ چلے گئے. تو وہ واچ مین بکری کا بچہ میں کر رہا, حضور یہ کیا غضب کر رہے ہیں آپ, دیکھنے میں تو بہت بڑے علامہ لگتے ہو آپ, پھر آپ ڈائریکٹ اندر کیسے جا رہے ہو؟ بورڈ نہیں پڑھے. علامہ فرماتے ہیں بورڈ پڑھا تبھی تو ڈائریکٹ اندر جا رہا ہوں. تو واچ مین نے کہا بورڈ پڑھ کے تو ہر کوئی رکتا ہے اور آپ تو ڈائریکٹ ہو گئے. تو علامہ فرماتے ہیں بورڈ پہ لکھا ہے ٹھہرو مت اندر آؤ. نہیں سمجھے؟ سب کیا پڑھتے؟ ٹھہرو مت اندر آؤ. یہ ذرا ضرورت سے زیادہ قابل تھے, ان کا چلا چھٹی زیادہ لگ گیا تھا بھوپال سے دلی, تو انہوں نے پڑھ لیا ٹھہرو مت اندر. بات ایک ہی ہے, بات دو نہیں ہے. پڑھنے والوں کے دماغ الگ الگ ہے, مینٹلٹی الگ الگ ہے, سچویشن الگ الگ ہے, ایجوکیشن الگ الگ ہے, درس الگ الگ ہے, پڑھانے والے الگ الگ ہیں. تو کچھ لوگ حدیث قرآن کو اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں, اسی لیے گمراہ ہوتے ہیں. خود قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہوں گے اور قرآن سے لوگوں کو ہدایت ملے گی. سبحان اللہ. قرآن نے نہیں کہا
युदिल्लु बिही कसीरा, कुरान से बहुत लोग गुमराह होंगे, वयहदी बिही कसीरा, कुरान से बहुत लोगों को हिदायत मिलेगी। कुरान में कैसे गुमराहियत है यार, कुरान पढ़कर कोई कैसे गुमराह हो सकता है? तो पता चला हमारे यहाँ एक साहब है, पीर साहब, दाढ़ी वाड़े रखते नहीं है। उनको हमने पूछा दाढ़ी क्यों नहीं रखते? बोले कुरान में लिखा कल्ला सौफ तालमून, कल्ला पूरा साफ करो। बताओ जब ऐसे घामड़ होंगे कि अरबी को उर्दू में ठूस देंगे और उसका मतलब अपनी तरह करेंगे, तो फिर तो गुमराह होंगे कि नहीं होंगे? मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हजरत मौलाए कायनात के लिए नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फअली जुन मौला, मैं जिसका दोस्त हूँ अली उसका दोस्त है। इसका मतलब खलीफा बिला फस्ल नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो मुझसे मोहब्बत रखेगा उसको अली से मोहब्बत रखना चाहिए। अली मेरा साहबी है, अली मेरा दामाद है। अरे अली वो है कि जिसके दोनों बेटे जन्नती जवानों के सरदार है। मौलाए कायनात से हम सब मोहब्बत रखते हैं, लेकिन नंबर हम चौथा मानते हैं, पहला नहीं मानते। न तो हम वहाबियों की तरह नफरत करते हैं, न राफिजियों की तरह मोहब्बत में आगे बढ़ते हैं, बल्कि इत्तेदाल मोतदिल बीच के रास्ता हम लोग इख्तियार करते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब सुनो, जब हजरत अली कूफा तशरीफ लाए तो एक साहब ने उनसे पूछा, एक सहाबी ने, कि मेरे ख्याल से नबी ने आपको डायरेक्ट खलीफा बनाया था, तो आप चौथे नंबर पर क्यों आ गए? तारीखुल खलफा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की उठाकर देख लो। हजरत अली फरमाते हैं कि अहमक आदमी, जब मैंने रसूलुल्लाह की हर बात को सच माना, उसकी पैरवी की, अगर ये बात नबी मुझे फरमाते तो अबू तालिब का बेटा अबू बकर उमर को मिंबर पे भी चढ़ने नहीं देता। अगर नबी ने ये बात कही होती कि अली मेरे बाद डायरेक्ट तुम खलीफा हो, तो मैं कभी अबू बकर उमर को मिंबर पे चढ़ने नहीं देता। मेरे नबी ने ऐसी कोई बात नहीं फरमाई, और अगर मेरे नबी ने नहीं फरमाई तो अली की क्या मजाल कि नबी की तरफ झूठ को मंसूब करे। मैं झूठ को मंसूब नहीं कर सकता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप फरमाते हैं, सुनो, मुसलमानों के मशवरे से अबू बकर पहले खलीफा बने। मैंने पूरी जिंदगी जो 2 साल तक उन्होंने खिलाफत की, उनकी इताअत की, फरमा बरदारी की। उन्होंने जहां भेजा मैं गया, उन्होंने जो जंग लड़ने के लिए कहा मैंने लड़ी। उसके बाद हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी 10 साल खिलाफत की। मैंने उनकी भी इताअत की, उनकी भी फरमा बरदारी की। और उसके बाद उन्होंने 6 लोगों का नाम खिलाफत के लिए पेश किया, तो ज्यादातर लोगों का झुकाव हजरत उस्मान की तरफ था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे भी उस्मान की इताअत कर लेना चाहिए, मुसलमानों में फूट नहीं डालना चाहिए। मेरे निकाह में तो रसूलुल्लाह की एक बेटी है, उस्मान के निकाह में तो 2-2 बेटी है। फिर मैंने उस्मान को भी अपना खलीफा माना और 12 साल तक उनकी इताअत की। लेकिन जब वो दुनिया से तशरीफ ले गए तो मैंने देखा कि अब रूए जमीन पर मुझसे ज्यादा लायक खिलाफत का कोई हकदार नहीं है। तो मैंने खुद बैअत लेना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बात हजरत अली कूफा में इरशाद फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें खुदावंदे कुद्दूस की एक हिकमत देखो, बार बार आपने सुना होगा। अगर हजरत अली डायरेक्ट खलीफा बनते तो बाकी के जो 3 खलफा है उनको दीन की खिदमत करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो तीनों हजरत अली की जिंदगी में ही दुनिया से तशरीफ ले। तो जिसको दुनिया से पहले जाना था वो पहले खलीफा हुआ अबू बकर, जिसको उनके बाद दुनिया से जाना था वो दूसरी बार खलीफा बना उमर फारूक, जिसको उनके बाद दुनिया से जाना था वो तीसरी बार खलीफा बना उस्मान बिन अफ्फान, और जिसको सबसे आखिरी में दुनिया से जाना था हजरत मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा, वो चौथे खलीफा बने। अगर डायरेक्ट अली पहले खलीफा बनते तो इन तीनों को मौका नहीं मिलता इस्लाम की खिदमत करने का। अल्लाह ताला की मशीयत देखो कि धीरे धीरे सबको मौका अता फरमाया। आखिरी में मौलाए कायनात का नंबर आया और आपने 4 बरस 8 माह तक खिलाफत अंजाम दी। और आपके जमाने में मुसलमानों में लड़ाइयां बहुत हुई, बहुत लड़ाइयां। तो हजरत अली के जमाने में एक शख्स था, वो आपके पास आया और बड़ा अजीब सवाल किया। उसने कहा, हजरत अबू बकर के दौर में मुसलमान आपस में नहीं लड़ते थे, उमर के दौर में भी नहीं लड़ते थे, उस्मान के दौर में भी नहीं लड़ते थे।
آپ کے زمانے میں مسلمان بہت آپس میں لڑتے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر و عمر حکومت کرتے تھے تو مشورہ دینے والا علی تھا، اور جب علی حکومت کر رہا ہے تو مشورہ دینے والا تجھ جیسا ناہنجار ہے۔ لڑائی تو ہوگی، جھگڑا تو ہوگا، جب مشورہ دینے والے ناقص عقل کے ہوں۔ اس لیے کسی بھی بڑے آدمی کو چمچوں کی بات پہ زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی بڑی پوسٹ پر ہے، امام ہے، مسجد کا سیکریٹری ہے، کسی انجمن اور جماعت کو چلاتا ہے، صرف سنی سنائی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھو اتنا بڑا گاؤں ہے، وہابیوں کی ایک مسجد ہے، بہت سے لوگ جو دینی جلسوں میں نہیں آتے، علماء کی کتابیں نہیں پڑھتے، ان کو دین پتہ ہی نہیں، بس اتنا پتا ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، گوشت کھاؤ، ختنہ کراؤ، ایک آدھ بار جمعہ پڑھ لو۔ اب بیچارے اگر وہ وہابیوں کی مسجد میں چلے جائیں تو اب ایسا کرنا تلوار نکال کے ان کی گردن مارنا۔ کم بخت وہابی مسجد میں چلا جائے، الٹا بول رہا ہوں، ابے یار کیا حرکت، تھوڑا تو عقل سے کام لے۔ کیا وہابی مسجد میں جانے سے وہابی ہو گیا وہ؟ اب وہ شخص تم کو کسی دعوت میں دکھا سنی کے، او ہو یہ وہاں بڑا لہبڑا خرا، میں نہیں جاؤں گا دعوت میں۔ اب سنی سوچیں گا جب سنی میری دعوت میں آتے ہی نہیں ہے تو میں ان کو بلاؤں کیا؟ وہ سنی بھی ادھر چلا جائیں گا۔ کچھ وہابیت کو بڑھاوا تم بھی دے رہے ہو، بے شک صحیح ہے نا؟ اچھا پیچھے والے بولو تو صحیح بات ہے۔ بات بات میں فتوے مت لگایا کرو یار۔ ہمارا رب فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ جب تم اپنے رب کی طرف بلاؤ، وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے پر بات کرو، اچھے طریقے پہ، ہی احسن، جب اپنے رب کی طرف بلاؤ تو اچھے طریقے پر گفتگو کرو۔ یہ چلا پکار، تلوار نکال، حشمتی شمشیر، فاتح کشمیر، ماہر رد وہابیت، ہم سے زیادہ رد وہابیت تم کرو گے، مجھ سے زیادہ رد وہابیت تم کرتے ہو، تم اعلیٰ حضرت سے زیادہ رد وہابیت کرتے ہو۔ امام احمد رضا جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ 67 ایئرس 4 months 15 days، جس کے زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رسول کے دشمنوں کا رد کرنے میں گزرا ہے۔ آؤ اس امام احمد رضا کو دیکھو، الملفوظ میں لکھا ہے کہ ایک وہابی نے ایک سنی سے 14 سوال علم غیب پہ کیے، اس نے کہا مجھے نہیں آتا، بڑے مولوی صاحب بریلی میں چلو ان کے پاس، وہ اعلیٰ حضرت کے پاس لے کر آیا، اعلیٰ حضرت نے اس کے 14 سوالوں کے جواب دیے، اللہ نے دل کی دنیا پلٹ دی۔ دوسرے دن آ گیا، حضور مجھے غلامی میں قبول کر لیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کام نرمی سے بنتا ہے وہ گرمی سے نہیں بنتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بالا گھاٹ کے ٹچے مفتیوں، اعلیٰ حضرت کو صلح کلی مت بول دینا، ٹچے مفتیوں حد میں رہو۔ ارے جس کو پتہ ہی نہیں اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا، سمجھاؤ نا، بتاؤ نا۔ خالی نیاز، نذرانے، سندل بنڈل، تعزیہ، گاجے باجے، اور لوگ وہابی بنتے جا رہے ہیں۔ مدرسہ قائم کرنے کی فکر نہیں ہے، لائبریری بنانے کی فکر نہیں ہے، لوگوں کو قریب بلا کر علماء کے قریب کرنے کی فکر نہیں ہے۔ ہمارا کوئی بھائی ان کے ساتھ جا رہا ہے، پیار سے محبت سے بلاؤ۔ میں میرے ساتھ کا واقعہ بتاتا ہوں۔ میرے محلے کا ایک شخص زبردستی اس کو 3 دن لے کر گئے، اچھا ماحول لگا، 40 دن چلا گیا، وہاں سے 4 مہینہ چلا گیا۔ 4 مہینے کے بعد اتنا بڑا داڑھا، ماتھے پر شامی کباب، اب بالکل پورا تیار ہو کر آ گیا، ہاتھ میں 4 انگل کی تسبیح۔ کہا مولانا جب تک میں سنی تھا مجھے تو وضو کرنا نہیں آتا تھا، خالی مولانا لوگ چندہ لینے کے لیے آتے تھے، دین سکھانے کبھی نہیں آتے تھے۔ اس نے کہا بھائی کوئی دل پر نہ لے، کل میں نے کہا کہ آپ کے علاقے میں اتنا چندہ ہوتا ہے، بچے باہر کے کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے سنا بعض لوگوں کو برا لگا، میں نے کیا بری بات کی؟ میں نے آپ کے فائدے کی بات کی۔ آپ کے گاؤں کا لاکھوں کروڑوں چندہ باہر اسٹیٹ میں جاتا، آپ خود اپنے یہاں اچھا مدرسہ بناؤ، آپ کے اپنے یہاں کے بچے پڑھے، عالم بنے، مفتی بنے، اس میں میرا کیا فائدہ؟ میں تو مہاراشٹر کا ہوں۔ بینیفٹ آپ کو ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ میں یو پی بہار والوں کی مخالفت کرتا ہوں، میں بھی باہر کا ہی ہوں جیسے یہ لوگ باہر کا۔ آپ خود اپنا بھلا سوچئے، بھلا کس میں؟
علماء کی خدمت کیجئے. علماء آپ کو یو پی بہار سے ہی ملیں گے پڑھانے والے, لیکن ان کے ذریعے اپنے علاقے میں بچے تیار کروائیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ صاحب 4 مہینہ جا کر آئے تو مجھے کہنے لگے جب تک میں سنی تھا مجھے کچھ آتا جاتا نہیں تھا, استنجا کا طریقہ نہیں معلوم تھا. آج دیکھیے مجھے اتنی صورتیں یاد ہو گئی, یہ یاد ہو گیا, وہ یاد ہو گیا. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً بھگا دینا چاہیے, ہکال دینا چاہیے, جھڑک دینا چاہیے؟ نہیں. میں نے اس کو ایک کام کہا, ایک کام کیجئے, آپ ذرا چائے پر آئیے شام کے وقت میرے آفس میں. وہ صاحب آئے, میں نے کہا اچھی بات ہے آپ جماعت میں گئے, دین سیکھے, صورتیں سیکھی, نماز سیکھی. نماز کے ہم لوگ تھوڑی مخالف ہیں, بس ایک کتاب دے رہا ہوں, یہ پڑھ کر مجھے بتاؤ یہ جو لکھا ہے صحیح ہے کیا. ایک کتاب میں نے کھولی, صفحہ نمبر 15 اس کا, تو انہوں نے پڑھا, اس میں لکھا تھا جیسا علم نبی کے پاس ہے ایسا علم بچوں, پاگلوں, جانوروں, چرندوں, درندوں, گزندوں, جمی حیوانات و بہائم کے پاس بھی. کتاب پھینکی کا مولانا یہ کس خبیث کے بچے نے یہ کتاب لکھی کہ نبی کے علم کو بچوں, پاگلوں, جانوروں کی طرح کہہ رہا ہے. میں نے کہا پہلا پیج کھول لے. پہلا پیج کھولا تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ. بولی یہ اس نے لکھا ہے, اس کے بارے میں تو مجھے کچھ الگ ہی بتایا گیا کہ یہ تو بہت بڑا عالم تھا. میں نے کہا دیکھ کتنا بڑا عالم تھا, شیطان سے بڑا تو نہیں ہوگا نا. اس نے یہ کتاب کے اندر لکھا ہے, اس نے فی الفور توبہ کر لی کہ حضرت مجھے واقعی میں ان کے گندے عقائد پتہ نہیں تھے. آج بھی بالا گھاٹ میں سینکڑوں سنی ایسے ہیں, نوجوان بچے جو دن بھر مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنے کے لیے دن بھر مزدوری کرتے ہیں, ٹھیلا چلاتے ہیں, چائے کی دکان چلاتے ہیں, پنچر کی دکان چلاتے ہیں. ایسے لوگوں کو قریب کرو, محبت سے نزدیک لاؤ, ان کو بتاؤ سنیت کیا ہے, وہابیت کیا ہے, پیار سے. اب جو پکے ہو جائیں سب جاننے کے بعد بھی آپ کی بات نہ مانے تو بے شک ان کا حکم یہ ہے کہ وہ گمراہ ہے, ان میں کچھ لوگ کافر ہیں, ان سے قطع تعلق کرو, لیکن ہر ایک سے قطع تعلق. جی میری بات ہو سکتا ہے یہ بھی کسی کو بری لگ جائے, کل اس پر بھی کوئی مجھے ریاکشن ہو جائے تو میں کل اس کا بھی خلاصہ کر دوں گا. میرے بزرگوں اور دوستوں, حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے. ان کے زمانے میں جنگ صفین ہوئی, جنگ جمل ہوئی. جنگ جمل حضرت عائشہ, طلحہ, زبیر اور حضرت علی کے بیچ میں ہوئی. یہ جنگ کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عثمان جب شہید ہوئے تو ان صحابیوں نے حضرت علی سے کہا تم عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لو. حضرت علی اتنے بزی ہو گئے تھے, فتنے اتنے اٹھ رہے تھے, شیعت کا فتنہ, خارجیت کا فتنہ, تو آپ کو وقت نہیں مل رہا تھا. یہ صحابہ بھی حق پر تھے, ان کے بیچ جنگ ہوئی, جنگ جمل. وہ ذکر کرنا اچھی بات نہیں ہے, صحابہ سب بڑے رتبے والے, ان کے آپس میں جو جنگ ہوئی ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو بات نہیں کرنا چاہیے. پھر جنگ صفین ہوئی, حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں. حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی, وہ شام کے امیر تھے. حضرت عمر نے ان کو شام کا گورنر بنایا, حضرت عثمان کے زمانے میں بھی گورنر تھے. بعد میں جب حضرت علی خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور حضرت علی سے جنگ کی. اس جنگ میں میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت امیر معاویہ حق پر ہے, ہم اہل سنت و جماعت ہر مسئلے میں مولائے کائنات کو حق پہ مانتے ہیں. ان کے مقابلے میں جو بھی آئے وہ غلطی پر ہے, لیکن وہ غلطی خطائے اجتہادی ہے. ہم جیسے ٹچھے لوگ صحابہ کی غلطیوں کو لے کر بیٹھ کر ان کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. صحابہ سے جب غلطی ہوتی ہے تو توبہ کی توفیق بھی سب سے پہلے انہی کو ملتی ہے. تو یہ وہ زمانہ تھا جب خارجی فتنہ پیدا ہوا تھا. خارجی وہ فتنہ تھا جو کہتا تھا ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا چلے گا, کسی انسان کا نہیں چلے گا. دیکھو قرآن تو وہ بھی پڑھتے تھے. تو حضرت علی نے اس وقت ایک بات کہی تھی, فرمایا تھا کہ یہ جو بات یہ لوگ کہتے ہیں کلمۃ حق عرض بها الباطل, یہ لفظ صحیح ہے لیکن اس کا معنی یہ لوگ غلط لیتے ہیں. جیسے آج لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو رہے ہیں, اس زمانے میں بھی. پھر ہوا یوں کہ خارجیوں نے حضرت علی کو شہید کرنے کا پلان کیا, حضرت مولائے کائنات کو شہید کرنے کا پلان کیا. تو 17 رمضان المبارک کو عبد الرحمن ابن ملجم, ایک خبیث, لعین, ناسبی, خارجی خبیث نے جب مولائے کائنات مسجد تشریف لا رہے تھے تو آپ پر ایسا زبردست وار کیا کہ آپ کی کن پٹی سے لے کے سینے تک چر گیا, آپ نیچے گر گئے. آپ نے آواز لگائی مولا حسن, آپ کے صاحبزادے ان کو اٹھا کر لے کر چلے گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم 3 دن تک زخمی حالت میں رہے. 21 رمضان المبارک کو 4 برس 8 ماہ
9 دن خلافت انجام دے کر 63 سال کی عمر میں آپ نے دنیا فانی سے کوچ فرمایا. آپ کے وصال کے بعد آپ کی باڈی کا کیا ہوا, نعش کا کیا ہوا, اس بارے میں اختلاف ہے. روایتوں میں ہے کہ امام حسن نے ان کو اونٹ پر رکھ دیا, آپ کی لاش مبارک کو, اور مدینے کی طرف بھیج دیا تاکہ مدینے میں دفن ہو. تو وہ اونٹ کہیں گم ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں چلا. اب جو شیعوں نے مزار بنا رکھی ہے نجف اشرف میں, بعض علماء کہتے ہیں حضرت علی کا مزار ہے, بعض علماء اس کا انکار کرتے ہیں. تحقیق متحقق 100% نہیں معلوم کہ یہی مزار ہے. بہرحال حضرت مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہے, جن کے بارے میں نبی فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ حضرت علی کے بڑے بڑوں کو حیران کر دو. آپ کو معلوم ہے ایک بار حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور بیچ میں علی تینوں جا رہے تھے. تو حضرت عمر ذرا لمبی ہائٹ کے تھے اور ان سے تھوڑی چھوٹی ہائٹ حضرت ابو بکر کی تھی, اور سب سے چھوٹی ہائٹ والے حضرت علی تھے. تو حضرت عمر کو ایک مذاق سوجا کہ آج میں علی کا مذاق اڑاؤں. تو انہوں نے کہا یا ابا بکر انظر الینا, اے ابو بکر ذرا دیکھو تو صحیح, علی بیننا کنون سیلنا, کہ علی ہم دونوں کے بیچ میں ایسے ہے جیسے لنا لکھا جائے تو بیچ میں نون, لنا میں ادھر لام آتا ہے, بیچ میں چھوٹا سا نون آتا, پھر آخری میں لمبا الف آتا. یعنی میں بھی لمبا تم بھی لمبے, میں لنا کا لام تم لنا کے الف, اور علی لنا کا نون بیچ میں, مطلب دکھتا ہی نہیں. اور یہ بول کر حضرت عمر ہنسنے لگے کہ میں نے علی کا بڑا مذاق اڑایا. کہا کیا ابو بکر دیکھو تو ہم دونوں کے بیچ میں علی ایسے ہیں جیسے لنا لکھا جائے تو نون. اب حضرت علی تو حضرت علی ہے نا. آپ نے فوراً جواب دیا یا ابا بکر انظر الینا, اے ابو بکر دیکھو جیسے عمر کہتے ہیں دیکھو کہ میں تم دونوں کے بیچ میں ایسے ہوں جیسے لنا لکھا جائے تو نون, لیکن مجھے ہٹا دو تو بچے گا کیا, لام الف لا. عربی میں لا مطلب نہیں, اگر علی نہ ہو تو ابو بکر بھی نہیں عمر بھی نہیں, اگر علی نہ ہو تو ابو بکر بھی نہیں عمر بھی نہیں. یعنی لنا ہے تو دونوں ہو, نون ہے تو دونوں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صحابہ کا آپس میں مذاق ہے, علمی مذاق ہے, چھچورا مذاق نہیں ہے, چھچورے مذاق کی اجازت نہیں ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے. اب آئیے ہم سیدہ ظاہرہ فاطمہ کی بات کریں ورنہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی مکہ المکرمہ میں ہی پیدا ہو گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ نے 11 ہجری, آپ نے 2 ہجری میں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے لیے رشتہ ابو بکر کا بھی آیا, حضرت عمر کا بھی آیا. حضرت ابو بکر نے بھی رشتہ بھیجا, حضرت عمر نے بھی رشتہ بھیجا. سرکار نے قبول نہیں فرمایا. حضرت علی سے آپ کا نکاح فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی صاحبزادیاں ہیں, لیکن فاطمہ ایسی صاحبزادی ہے نبی فرماتے فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے, گوشت کا. اللہ اکبر کبیرہ. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی, تحقیق اس نے مجھے تکلیف دی. مسلمانوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, نبی فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. جب 10ویں محرم کو میدان کرب و بلا میں فاطمہ کے لاڈلے کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر بڑی بے دردی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا, کیا فاطمہ کا کلیجہ نہ رویا ہوگا؟ کیا فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہے ہوں گے؟ کیا سیدہ کے دل پہ چھریاں نہ چلی ہوگی؟ ارے جب فاطمہ کا دل دکھا ہے تو قبر انور میں رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ یقیناً ہوئی ہوگی, اس لیے کہ یہ حسین کوئی معمولی نہیں ہے. نبی فرماتے حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین نبی میں اس طرح مل گئے ہیں, نبی حسین میں اس طرح مل گئے ہیں. اللہ اللہ, سرکار اپنا لعاب دہن, اپنا تھوک حسین کے منہ میں ڈالتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. وہ تھوک خون بن کر حسین کی رگوں میں دوڑ رہا ہے اور اسی خون کو کربلا میں بہایا گیا ہے. بتاؤ سیدہ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ رسول اللہ کی یہ پیاری بیٹی, سرکار نے ہجری 2 میں ان کا حضرت علی سے نکاح فرمایا. سبحان اللہ. نکاح میں کیا دیا وہ بھی تو سن لو. کتنے فریج تھے, کتنے شوکیس الماری تھی,
کتنا ٹن ٹن من اور کتنے ٹرکوں سے دہیج تھا. ارے بھائی تمام رسولوں کے سردار کی بیٹی ہے, تمام انبیاء کے سردار کی بیٹی ہے, یہ اس کی بیٹی ہے جو شہنشاہ کونین ہے. 2 ہجری میں جب نکاح ہوا تو سرکار نے اپنی بیٹی کو اتنا دہیج دیا, کتنا, بان کی ایک چارپائی, چمڑے کا ایک گدا, اس میں روئی نہیں تھی, اس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے, ایک چھاگل, ایک مشک اور 2 چکیاں, 2 مٹی کے گڑھے. یہ رسولوں کے سردار کی بیٹی ہے اور سب سے لاڈلی بیٹی ہے. اس کی شادی ہو رہی ہے مسجد نبوی میں, میرج ہال میں نہیں, بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر نہیں, مسجد نبوی میں. اور دہیج اتنا مختصر ہے, اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم بھی اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں اور جو دہیج ہم دیتے ہیں, جو جہیز اور جو جہیز کی ہم ڈیمانڈ آج کرتے ہیں, ہم دیتے ہیں وہ الگ بات ہے. آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہو, کوئی احسان نہیں کر رہے ہو, لیکن جب آپ اپنے بیٹے کو بیچنے کے لیے نکلتے ہو, اپنے بیٹے کا سودا کرنے کے لیے نکلتے ہو, اور جب منہ پھاڑ پھاڑ کے مانگے کرتے ہو, میں تم سے پوچھتا ہوں کیا بیٹا اسی دن کے لیے پالا تھا, اسی دن کے لیے پڑھایا تھا, اسی دن کے لیے لائق و فائق بنایا تھا کہ جب یہ بڑا ہو جائے تو میں اس کا سودا کروں گا؟ ارے بیٹا ہی بیچنا ہے تو جامع مسجد کے باہر بیٹھ کر کٹورا لے کر بیٹھ اور بھیک مانگ. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم غریبوں کے یہاں جا کر جہیز کی مانگ کرتے ہو. آج کتنی غریب بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے باپ پہ بوجھا بن گئی ہے, جو اپنے ماں پر بوجھا بن گئی ہے, ان کے باپوں کو رات میں نیند نہیں آتی ہے. میری بیٹی کیسے اٹھیں گی, میری بیٹی کے ہاتھ کیسے پیلے ہوں گے؟ تمہارے کلیجے کانپتے نہیں ہیں؟ تم اللہ کے اس آسان دین کو مشکل بنا رہے ہو. تم نے یہ ساری رسمیں ہندوؤں سے لی ہے, تم نے یہ ساری رسمیں غیر قوموں سے لی ہے. مجھے بتاؤ اسلام میں جہیز کا کیا کانسیپٹ ہے, اسلام میں جہیز کے کیا معنی ہے؟ تم نے کہاں سے یہ جہیز کی بدعت اخذ کر لی ہے؟ مسلمانوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے نکاح کو آسان کیا, زنا کو مشکل. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے نکاح کو آسان کیا, زنا کو مشکل. نکاح اتنا آسان, لڑکا بالغ ہو گیا, لڑکی بالغ ہو گئی, مسجد میں لے جاؤ, 2 گواہ موجود ہیں مسلمان, نکاح کرا دو, ہو گیا. ہے طاقت 4 لوگوں کے ہاتھ دھلا دو, کھانا کھلا دو, ہو گیا. یہ نکاح ہے. لیکن آج یہ اتنا مشکل ہو گیا کہ ایک باپ کو نکاح کرنا ہو تو زندگی بھر اپنی پونجی تھوڑی تھوڑی جمع کرنا پڑتا ہے, اور جب شادی کا وقت آتا ہے اور جب یہ سسرال کے لوگ زہریلے سانپ کی طرح پھن نکالنے لگتے ہیں, بیچارہ سود سے پیسہ لیتا ہے, اپنا گھر گروی رکھتا ہے, گھر کے زیورات گروی رکھتا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک مسلمان کو تم سود لینے پہ مجبور کرتے ہو, ایک مسلمان کو کافر کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کرتے ہیں. مسلمانوں توبہ کرو, ایسے جہیز لینے والے تم پر اللہ کی لعنت ہو. تم ایسا جہیز لیتے ہو, ارے دل کھول کے تم ایسا خرچہ کرو کہ غریب کو اس کی غربت کا احساس نہ ہو, اسے اپنی غربت کا, مفلسی کا احساس نہ ہو. تم سامنے سے دو, اس سے لو مت. آج نکاح اتنا مشکل ہو گیا. نبی فرماتے میں نے نکاح کو آسان کیا, زنا کو مشکل. لیکن آج نکاح مشکل ہے, زنا آسان. 400-500 روپے دے دو, زنا ہو جاتا. اب لوگ شادی کریں گے جب 400-500 روپے میں, 100 روپے میں, 1000 روپے میں زنا ہوگا؟ شادیاں کریں گے کیوں, زنا کریں گے. شادی کرنا آج کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا مسلم معاشرے میں. طرح طرح کی بدعتیں اس کے اندر آ گئی, ہلدی, مہندی, رت جگا, چپل چرائی. یہ ہنسنے کی بات. اور شادی کے دن بج رہا ہے بابا صاحب کے سامنے ڈھول تاشے. خبردار خبردار, سارے امام یہ عہد کر لیں جس شادی میں ڈھول تاشا بجے گا ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. نہیں بجتا اچھی بات ہے, بارات کے ساتھ نہیں بجاتے ہوں گے, گھر میں جا کے بجاتے ہوں گے, ہوتا ہوگا. اتنی دنیا تو ہم نے بھی دیکھی. ماں کے ارمان ہے, باپ کے ارمان ہے, بہن کے ارمان ہے, گھوڑی پہ دیکھوں. ارے تو اپنے بیٹے کو گھوڑی پہ دکھانے کے لیے دوسروں کا جنازہ نکالیں گی؟ تو خود بھی تو سوچ کہ میں بھی, میرے باپ نے میرا نکاح کیسے کیا. اللہ کے بندو, نکاح کرو. اور غریب گھروں میں, یتیم گھروں میں, بے
بےکس بچیوں سے بالکل نکاح کرو، ان کو لے کر آؤ، ان کو غربت کا احساس مت دلاؤ، تمہارے اندر طاقت ہے۔ مجھے ایک جگہ قرآن حدیث میں یہ دکھاؤ کہ شادی کے دن لڑکی کے گھر والوں کو کھانا کھلانا چاہیے، چلو دکھا لڑکے والوں کو کھلانا چاہیے۔ رولز تو یہ تھا کہ دلہن لانے کے خوشی میں پہلے اس کا مہر دو، مہر تو دیتے نہیں ہیں، باندھ تو دیتے ہیں مجلس میں 2 لاکھ 5 لاکھ، اب مرنے کے بعد عورتیں آ کے چوڑیاں پھوڑ کے معاف کرتی ہیں۔ ابے بھکاریوں، جب تمہاری حیثیت ہی نہیں تھی تو کیوں اتنا باندھا؟ کم باندھ دے، عورت کو خوش ہو جائے، وہ اس کا مال ہے، اس میں تیرا حق نہیں ہے، جو چاہے کرے۔ اب عورت سے ملاقات کر، ملاقات ہو گئی، اب ولیمہ کر، شاندار طریقے سے سب کو بلا کہ الحمدللہ، سسرا کہے کہ مجھے بہو نہیں بیٹی مل گئی، ساس کہے کہ مجھے بہو نہیں بیٹی مل گئی۔ مسلم معاشرے کو اچھا بناؤ، دیکھو یہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، ان کا جہیز کتنا کم ہے، دیکھو یہ نبی کی کیسی بیٹی ہے، ایک خود اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہے۔ آج تو چکی پیسنے کا زمانہ نہیں، مشین کا زمانہ ہے، ادھر سے گیہوں ڈالو ادھر سے آٹا، ادھر سے انڈا ڈالو ادھر سے بچہ، ادھر کچا ادھر بچہ، ادھر کچا ادھر بچہ، تو تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلے۔ اب تو مکسر میں بھی پیس کے ہاتھ دکھتا ہے عورتوں کا، اس زمانے میں کیسا پیستی ہوں گی؟ اب تو واشنگ مشین میں کپڑے دھو کے بھی منگڑ دکھتے ہیں ان کے، بتا، اب ہر چیز میں تو مشین آ گئی۔ اقبال نے کہا نا، دل کے لیے موت ہے مشینوں کی زندگی، احساس مربت کو کچلتے ہیں آلہ۔ ذرا ان سے پوچھو جو 60-70 سال کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بچپن میں پانی کیسے ڈول سے نکالتے تھے، آٹا کیسے ہاتھ سے پیستے تھے، وہ کیسا زمانہ تھا۔ اب تو ہر چیز میں مشین، پتہ ہی نہیں چلتا، کپڑے دھونے کی، سکھانے کی بھی مشین ہے، اور استری کرنے کی بھی مشین، روٹی بنانے کی مشین۔ ارے مصیبت ہے۔ اب اتنا آرام ملنے کے بعد بھی ان کو دکھتا ہے، درد ہوتا ہے، نماز پڑھنے میں تکلیف آتی ہے، اور لپسٹک پاؤڈر چھم چھم چلنے کے لیے مارکیٹ میں، تب تمہیں موت نہیں آتی؟ تم نہیں سوچتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیٹی فاطمہ زہرا، جن کے طلبوں کو چاند و سورج نے کبھی نہیں دیکھا، میں انہی کی ماننے والی ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت جب پازیب پہن کر مارکیٹ میں نکلتی ہے تو اس کی چھم چھم سے 18 شیطان اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ آج تم برقعے کے نام پر جو کپڑے پہنتی ہو، اتنے فٹ، وہ کالے کالے آج کے برقعے، وہ برقعے ورقے نہیں ہے، وہ ایک گناہ کا لباس ہے جس سے باڈی کے تمام پارٹس دکھتے ہیں، اور نوجوان لڑکے گناہ پر ابھرتے ہیں۔ اگر برقع پہننا ہے بالکل ڈھیلا ڈھالا، ہینڈ گلوز پہنیے، پیروں میں ساکس پہنیے، آنکھوں پر پٹی لگائیے، پوری طریقے سے برقع پہنیے۔ آج کے جو یہ فٹ برقعے آتے ہیں، یہ ہرگز ہرگز نقاب نہیں ہے۔ آج مسلم بچیاں کتنی بگڑ رہی ہے، کالجز کے اندر جا کر ماں باپ دھیان نہیں دیتے، مولانا لوگ سے لڑنے کے لیے چلے آئیں گے۔ جوان بیٹی رات رات بھر چیٹ کرتی ہے واٹس ایپ پہ، جوان بیٹی رات رات بھر ٹویٹر پہ لگی ہوئی ہے، انسٹاگرام پہ لگی ہوئی ہے، اور ماں باپ خوش ہے، پڑھ رہے ہیں، ابے پڑھ نہیں رہی ہے، وہ گل کھلا رہی ہے، اور ویلنٹائن ڈے کے دن جا کر تیری ناک کٹوا کے آ رہی ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنی بیٹی کو 50,000 کا موبائل دیتا ہے، تیری بیٹی کیا کرتی ہے؟ فیکٹری چلاتی ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے 10-20 ہزار لوگ کام کرتے ہیں، کیوں دے رہا اس کو 50,000 کا موبائل فون؟ رات بھر دیکھ نہیں سکتا بیٹی کیا کرتی ہے، کتنے بوائے فرینڈ بناتی ہے، کتنوں سے بریک اپ ہوتا ہے، کتنوں سے پیچ اپ ہوتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں نہیں ہے؟ تم سمجھتے ہو مولانا ہے تو بے وقوف ہے؟ ہم تم سے زیادہ ماڈرنزم کو جانتے ہیں، ہم تم سے زیادہ ویسٹرن کلچر کو جانتے ہیں، ہم تم سے زیادہ دنیا کی ترقی کو جانتے ہیں۔ میں بامبے میں رہتا ہوں، اور یہ سارے فتنے جو مزارات اولیاء ہیں، حاجی علی ماہی اس کو کیا بنا لیا؟ ملنے کا پوائنٹ۔ آ جانا ماہی میں، آ جانا حاجی علی۔ کیا مصیبت ہے؟ جب دل نہ لگے دلدار، آج ہماری گلی آ جانا۔ یہ عورتیں، اللہ کا خوف کرو، شرم کرو۔ تمہیں شرم نہیں محسوس ہوتی؟ تم غیر مردوں سے ملاقات کرتی ہو۔ ارے یہاں تک بھی ٹھیک تھا، مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے مذہب کا نام تم مٹی میں ملا رہی ہو۔ آج وہ پلان کر رہے ہیں
وہ تو پلان کر رہے ہیں کشمیر کی لڑکی لائیں گے. ابے تمہاری کیا اوقات ہے کشمیر کی لڑکی لاؤ گے؟ تمہارا تو میزائل بھی چاند پر نہیں پہنچتا, کشمیر کی لڑکی لاؤ گے. مسلمانوں اپنی بچیوں کو قابو میں رکھو اللہ کے لیے. میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ ہے, یہ سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ ہے. اپنی بچی کو دین کی تعلیم دلاؤ, گھر گھرستی کی تعلیم دلاؤ. اگر بہت ضروری ہو کالج کی تعلیم تو ایسی جگہ ایجوکیشن نہ دلائیں جہاں کو ایجوکیشن ہو, جہاں مرد و عورت ایک ساتھ کرتے ہو, جہاں صرف گرلز کالج ہو اسی میں پڑھواؤ. پڑھنے کے بعد بچوں کو اسمارٹ فون مت دلاؤ, کوئی ایڈیٹ فون دے دو بچیوں کو تاکہ ان کا کام چلتا رہے. اگر اسمارٹ فون ہے بھی تو اس کی خبر تمہیں ہونا چاہیے, اس میں کون کون سے ایپ ہیں, اس میں کس کس کے کانٹیکٹ نمبر ہے, تمہیں یہ سب خبر ہونا چاہیے. لوگ کہیں گے مولانا ہمارے پھٹے میں پیر ڈال. کون سکھائے گا تمہیں, کون بتائے گا تمہیں؟ تمہاری تکلیف ہمیں درد ہوتا ہے. آج جو امت مسلمہ کر رہی ہے, آج جو ہماری بچیاں کر رہی ہے, کیسے کپڑے ہماری بچیاں پہن رہی ہے, کس طرح کا میک اپ کر رہی ہے, بال ہیئر اسٹائل کیا ہے, ان کی نیل پالش وغیرہ دیکھ لو, ان کے فٹ کپڑے دیکھ لو, جینس وغیرہ اور یہ ٹف ٹراؤزر وغیرہ پہن کر جب نکلتی ہے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے. یہ ہماری قوم کی بچیاں ہیں, درگاہوں پہ مزاروں پر برقعے میں جائیں گی, ہندو لڑکوں سے ملیں گی. مسلمانوں خدا کے لیے اپنی بچیوں کو روک لو. دیکھو یہ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی ہے فاطمہ, ایک دن میرے آقا کے پاس آئی, چکی پیستے 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 ہاتھ میں چھالے پڑ گئے, پانی ڈول سے نکالتی ہے کنویں سے, رسی کے چھالے پڑ گئے. گدا تو ہے گھر میں لیکن چمڑے کا, اس میں کھجور کی چھال, اس پہ سوتی ہے, پیٹھ پہ نشان پڑ گئے. ایک دن پتا چلا کہ سرکار کے پاس کچھ غلام اور نوکر آئے ہوئے. آئی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں, کہا بابا جان میں آپ کی سب سے پیاری بیٹی ہوں. بابا نے کہا ہاں فاطمہ تو میری سب سے پیاری بیٹی ہے. کہا بابا میرے ہاتھ دیکھو, میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. بابا میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے, چکی پیستے پیستے پانی نکالتے نکالتے. بابا جان میں آپ سے گزارش کرتی ہوں مجھے ایک لونڈی دے دو جو میرے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے. اللہ کے نبی فرماتے فاطمہ بدر کے یتیم بچے بھوکے رہے اور میری بیٹی کے گھر میں نوکر ہو, یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. فاطمہ تجھ سے زیادہ بدر کے یتیم بچوں کا ہے. مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا باپ پیدا ہوا ہوگا جس کے سامنے اس کی بیٹی اپنے ہاتھ کے چھالے دکھائے اور اسے اپنے بیٹی پر رحم نہ آئے, دوسروں پر رحم آئے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. یہ میرا نبی ہے, یہ رحمت للعالمین ہے, یہ اپنے گھر والوں کے لیے نہیں یہ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں. مسلمانوں ایسی سوچ بناؤ, مسلمانوں ایسے مائنڈ بناؤ. یہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ ہے, 3 دن کی بھوکی ہے اور 3 دن کے بعد کچھ جو آیا کھانے کے لیے, روٹیاں بنا کر سامنے رکھی ہے. فقیر آواز دیتا ہے, فاطمہ زہرا اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کر فقیر کو دیتی ہے. اللہ اکبر. وہ اما السائل فلا تنہر, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر سے فقیروں کو جھڑکتے نہیں ہیں. یہ سرور کونین کی بیٹی ہے. سبحان اللہ. میرے بزرگوں دوستو, رسول کریم کی یہ پیاری بیٹی جن کا نکاح ہجری 2 میں حضرت مولا کائنات سے ہوا, اور نبی نے فرمایا خبردار جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں ہے علی کے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام. حضرت علی نے ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا. 3 رمضان المبارک جب سرکار کا وصال ہوا تو آپ کو پتا ہے وصال سے پہلے نبی نے فاطمہ کو بلایا, ادھر آؤ. ایک بات کہی جسے سن کر فاطمہ رونے لگی, پھر ایک بات فرمائی سن کر فاطمہ ہنسنے لگی. سرکار کی بیویوں نے پوچھا وہ کون سی بات تھی جسے تم سن کر رو رہی تھی پھر ہنسنے لگی؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں نبی نے مجھے بلا کر کہا کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو یہ باپ کی جدائی کا سوچ کر مجھے رونا آ گیا. پھر نبی نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گے, سبحان اللہ. اس دنیا میں تم مجھ سے ملاقات کروں گی. یہ سن کر میں ہنسنے لگی. سرکار 12ویں شریف میں سرکار کا وصال ہوا. ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاول, جمادی الاخر, رجب, شعبان, رمضان, 3 رمضان المبارک ہجری 11 کو آپ نے وصال فرمایا. تو اس زمانے میں عورتوں کا جنازہ بے پردہ نکالا جاتا تھا, بے پردہ.
تو آج یہ جو ڈولیوں میں جنازہ نکالا جاتا ہے نا، اس کی شروعات حضرت فاطمہ زہرا نے کی. آپ نے فرمایا مجھے برداشت نہیں ہے کہ میرا جنازہ اس طرح بے پردہ نکالا جائے. آپ نے اپنے لیے باقاعدہ ایک ڈولی بنوائی، وصال کے بعد اسی میں رکھ کر آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اسی علی اور فاطمہ کے بڑے بیٹے جو ہجری 3 میں پیدا ہوئے، جن کا نام حسن ہے. حسن، امام حسن جب پیدا ہوئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے، اور امام حسین جو ہے ہجری 5 شعبان المعظم کو مدینے میں پیدا ہوا. تو یہ دونوں صاحبزادوں کا نام دنیا کا نہیں ہے. حضرت جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ ان دونوں صاحبزادوں کا نام حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام پر رکھیں، شبیر و شبر. تو اس کا معنی عربی میں ہوتا ہے حسن و حسین. اب جب امام حسن پیدا ہوئے، بچے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا شادی میں ہم لوگ جو خرافات کرتے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. بچہ ہونے کے بعد ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، عورت کو 40 دن تک ایک ہی بستر پہ رکھتے ہیں، ایک ہی گھر میں، چھوت چھات، فاتحہ نہیں ہوں گی گھر میں، کسی بزرگ کو نہیں لائیں گے، کسی عالم کو نہیں لائیں گے، 40 دن تک ناپاک. ہوتا ہے نا، ہمارے مہاراشٹر میں تو ہوتا، شاید آپ کے یہاں بھی ہوتا. 40 دن کے بعد چلا کرتے ہیں نا، ہے آپ کے یہاں؟ کہاں سے لائے ہو یہ رسم بھائی؟ پرانی ہے، باپ دادا سے ہے. تو شراب سے زیادہ تو پرانی نہیں نا، شراب تو لاکھوں سال سے چل رہی ہے، شراب بھی پیوں گے. پرانی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دین میں بھی ہے یا نہیں. اب دیکھو میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں، چونکہ خواتین بھی بیٹھی ہیں. بعض عورتوں کو بچہ پیدا ہوتے ہی خون آنا بند ہو جاتا ہے، بعض عورتوں، وہ عورتیں پاک ہیں، ان پر اس کے بعد والی نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے بعد والی نماز. لیکن نہیں، 40 دن تک ملے گا کھانے کے لیے پینے کے لیے، کام نہیں کرنا پڑے گا، مہارانی بن کے بیٹھنا پڑے گا. بعض عورتوں کو 7 دن کے بعد خون آنا بند ہوتا ہے، بعض کو 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد. جب بھی خون آنا بند ہو جائے عورت پاک ہو گئی. اس کو نفاس کہتے ہیں. بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور منتھلی کورس کو حیض کہتے ہیں. اب جیسے ہی عورت پاک ہو گئی اس کو نماز پڑھواؤ، اس سے نماز پڑھنا فرض ہے. لیکن نہیں، 40 دن تک رکھیں گے. 40 دن کے بعد جب بچے کا نام رکھنا ہے تو ماما کو، چاچا کو، دادا کو، ان کو ان کو بلائیں گے، لیکن مولانا کو نہیں بلائیں گے. مولانا کو تو تب بلائیں گے نا جب ابا کی فاتحہ کرنا ہوگا. خوشی میں تھوڑی مولانا کو بلائیں گے. بڑی بڑی جب شادیاں کریں گے تو مولانا کو صرف نکاح پڑھانے بلائیں گے. وی آئی پی لوگوں سے تھوڑی مولانا کو ملائیں گے. گھر میں کوئی بڑا فنکشن ہوگا تو اس میں مسجد کے امام صاحب کو یاد کرتے نہیں نا، اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتے. بچے کا نام رکھنے کے لیے اگڑم بگڑم لوگوں کو بلاؤ گے، نانی یہ نام دے رہی ہے، دادی وہ نام دے رہی ہے. ابے جب بچہ پیدا ہوا، آپ کو معلوم ہے جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک، کھجور چبا کر ہلکی سی ان کے منہ میں ڈالی. جب بھی بچہ پیدا ہو کسی بڑے عالم کے پاس لے جاؤ، اور وہ عالم کوئی چیز چبا کے ہلکی سی، 6 منتھ تک بچوں کو پانی وغیرہ نہیں پلانا چاہیے، ہلکی سی اس کے منہ میں ڈالے اور نام عالم کے ذریعے رکھوا. سبحان اللہ. اب جب بچپن سے ہی ایسے لوگ کی پرورش میں بچہ رہے گا، ماڈرن لوگوں کے، ماڈرن لوگ نام رکھیں گے. اور ماشاءاللہ مائیں آج کل کی کم تو ہے نہیں. بچہ اگر ستانے لگے تو سو جا، نہیں تو بھوت آ جائے گا، سو جا نہیں تو چڑیل آ جائیں گی. کیا واقعی میں سچ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، جھوٹ بول رہے ہو. اب یہ جھوٹ اتنا سنتا بچہ، اتنا سنتا ہے کہ بعد میں وہ بھی ماں باپ کو چونا لگانے لگتا ہے. بچوں کی پرورش اچھے ماحول میں کرو، علماء سے اس کا نام رکھاؤ. اور بچہ پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن نام رکھو. کتنے دن؟ 7ویں. ہاں، عقیقہ کرو. لڑکا ہے 2 بکرے، فرض نہیں ہے عقیقہ، مستحب ہے یا سنت ہے، فرض نہیں. اگر عقیقے کی طاقت نہیں ہے 7ویں دن نام رکھو، عالم سے اذان و اقامت کہو، اور بچے کے وزن کے برابر چاندی غریبوں میں صدقہ کر دو. اللہ کے نبی نے یہی کیا، حسن و حسین کے وزن کے برابر چاندی صدقہ فرمائی اور ان کے نام سے عقیقہ فرمایا. اور 7ویں دن ان دونوں نواسوں کا نام رکھا، حسن و حسین کا، جو ہمارے آقا کی سنت ہے، ہمیں وہ اپنانا ہے. دیکھو اسلام پیدا ہونے سے مرنے تک
ہر کیٹیگری میں ہم کو سکھاتا ہے. یہ دوسرا دھرم نہیں سکھاتا ہے. بچے پیدا ہوں تو کیا کرے, عقیقہ کیسے کرے, ختنہ کیسے کرے, تعلیم کیسے دے, شادی کیسے کرے, عورت سے ملاقات کیسے کریں, بچوں کی پرورش کیسے کرے. دین ہر شعبے میں ہمیں سکھاتا ہے. ہمیں ضرورت یہ ہے ہم جو بھی کام کریں پہلے دیکھیں کہ ہمارے دین میں اس کا حکم کیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور امام حسین ہجری 4 میں پیدا ہوئے. یہ دونوں سرکار کے بڑے پیارے نواسے ہیں. جب سرکار مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہیں, حسن و حسین یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی خطبہ جاری رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں, حسین پیٹھ پر سوار ہے, بچے ہی ہیں. سمجھ میں نہیں آیا نانا کیوں جھکے ہوئے, نانا کے اوپر بیٹھ گئے اور اٹھ بھی نہیں رہے. اللہ کے نبی بھی سجدے سے نہیں اٹھ رہے ہیں کہ حسین گر جائے گا. اتنی محبت. ایک مرتبہ عید کا موقع ہے, اللہ کے نبی عیدگاہ سے نکل رہے ہیں. ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ, ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ, دونوں پیارے بچے ساتھ میں چل رہے ہیں. تو امام حسین اس زمانے میں بچپن میں توتلا بولتے تھے. کہا نانا جان آپ ہمیں ایسے ہی لے کر جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا بیٹا کیا چاہتے ہو تم؟ تو کہا دیکھو سب بچے آج عید کے دن نئے نئے کپڑے پہن کر سواری پر ہے, آج ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے تو ہم تو گھر نہیں جانے والے. اللہ کے نبی نے فرمایا حسین تمہیں سواری چاہیے؟ امام حسین نے فرمایا ہاں. دیکھو اللہ اکبر کبیرہ, میرے آقا مدینے کے گلیوں میں اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھا اور دونوں ہاتھوں کو رکھا, میرے آقا حسین کے لیے جھک گئے. یہ کون ہے جس پہ اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے؟ یہ کون ہے جو مقصود کائنات ہے؟ یہ کون ہے جو اللہ کا سب سے پیارا اور برگزیدہ بندہ ہے؟ وہ مدینے کے گلیوں میں حسین کے لیے جھک گیا اور امام حسین سرکار کی پیٹھ پہ چڑھ گئے. اب امام حسین کہتے ہیں سب کی سواری تو آواز کرتی ہے, میری سواری آواز نہیں کرتی. حدیث کے الفاظ ہے, اللہ کے نبی نے اونٹ کی آواز نکالی, اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی کہنے لگے حسین حسین تیری قسمت میں قربان, تیری قسمت میں قربان حسین, دیکھ تیری سواری کتنی اچھی ہے, تیری سواری کتنی اچھی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابی یہ مت دیکھ سواری کتنی اچھی ہے, یہ دیکھ سوار کتنا اچھا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہیدان کربلا, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. کہ امام عالی مقام کے لیے سرکار تشریف لے گئے, سرکار سواری بن گئے اور فرماتے صحابی سے یہ مت دیکھ کہ سواری کتنی اچھی ہے, یہ دیکھ سوار کتنا اچھا ہے, ان نواسوں سے کتنا پیار ہے, ان جگر کے ٹکڑوں سے کتنا پیار ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں دنیا میں ہر شخص کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے, لیکن میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. سبحان اللہ, سبحان تو حسن و حسین نواسے ہی نہیں ہیں, نبی کے بیٹے بھی ہیں, اسی لیے ان کو ابن رسول اللہ کہا جاتا ہے, اسی لیے ابن رسول اللہ کہا جاتا ہے. اتنا پیار, اتنا پیار. ایک مرتبہ امام حسین گود میں بیٹھے اور آپ کے بیٹے ابراہیم بھی گود میں بیٹھے. نبی کو بھی 4 بیٹے ہوئے, قاسم, طیب و طاہر, ابراہیم, لیکن چاروں بچپن میں ہی انتقال کر گئی. اللہ کی حکمت ہے ہاں کہ کہیں بعد میں لوگ جیسے پیر کے بیٹے کو پیر بنا لیتے ہیں, نبی کے بیٹے کو نبی نہ بنا لے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی ان کو وفات دے دی. امام حسین بھی ہے اور حضرت ابراہیم بھی ہے. موت کا فرشتہ آیا, کہا اللہ کے رسول یہ دونوں آپ کی گود میں خدا کو اچھے نہیں لگ رہے, خدا چاہتا ہے کہ ایک اس کے پاس بھی آ جائے, ایک خدا کے پاس آ جائے. کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا دنیا میں وہ کون سا باپ ہوگا جس کا بیٹا اس کی مانڈی پر بیٹھے, اس کی ران پر بیٹھے اور دوسری ران پر نواسا بیٹھے اور اس کا ایک ہی بیٹا بچا ہو, اس کا ایک ہی بیٹا بچا ہو, جبکہ نواسے 2 ہو. دنیا میں کوئی شخص بھی اپنے بیٹے کی قربانی نہیں دے گا. یہ اللہ کے نبی ہے, فرماتے ہیں سنو اگر تم ابراہیم کو لے کر گئے تو تکلیف مجھے ہوگی اور حسین کو لے کر گئے تو مجھے بھی ہوگی, علی کو بھی ہوگی, فاطمہ کو بھی ہوگی. ایک کام کرو میرے بیٹے کو لے جاؤ, میرے حسین کو رہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بیٹے کو لے جاؤ، میرے نواسے کو رہنے دو، اس لیے کہ اس نواسے سے بہت بڑا کام لینا، سبحان اللہ سبحان اس نواسے سے بہت بڑا کام لینا تھا۔ ارے جب یہ نواسا پیدا ہوا، حضرت انس کی روایت ہے ترمذی شریف میں، جب امام حسین پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بارش کا فرشتہ آیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ کے اس نواسے کو آپ کے کلمہ پڑھنے والے بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید کریں گے، آپ کہیں تو میں اس جگہ کی مٹی لا کر دوں۔ فرشتہ غائب ہوا، پھر مٹی لے کر آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام رونے لگے اور آپ نے ام سلمہ کو وہ مٹی دی کہ اے ام سلمہ، جس دن یہ مٹی لال ہوگی سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا۔ جب 10ویں محرم کو امام عالی مقام شہید ہوئے، ام سلمہ فرماتی ہے وہ مٹی لال ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کو پتا ہے کہ میرا نواسا عظیم الشان مقصد کے لیے تیار ہونے والا ہے، اس لیے تو نبی نے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں پاور تھا تو بچایا کیوں نہیں؟ بعض وہابی کہتے ہیں نا، ابے گدھو پاور تھا بچایا کیوں نہیں کا مطلب کیا؟ بہت سارے انبیاء شہید ہوئے، اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ نبی جانتے تھے کہ میرا یہ نواسا کربلا میں جا کر اسلام کو حیات نو عطا کرے گا، سبحان اللہ، اسلام کی رگوں میں اپنے خون کی نہریں دوڑائے گا۔ اسی لیے تو کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نجات دست در دستے یزید، حق کی بلائے لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ ایک ہاتھ نعرہ بھی لگا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہیدان کربلا، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرات، نعرہ تکبیر۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے نبی کو پتا تھا کہ میرا حسین، تم یہ کیوں کہتے ہو کہ طاقت تھی تو کربلا میں پانی منگایا کیوں نہیں؟ طاقت تھی تو نبی نے بچایا کیوں نہیں؟ ابے پانی منگا لیتے تو دنیا کو کیسے معلوم پڑتا صبر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ امام حسین کے لیے کوئی بڑی بات؟ ارے حسین کا بیٹا اجمیر میں بیٹھے ہوئے کفاروں کے بند کیے ہوئے پانی کو پورے انا ساگر کو ایک کٹورے میں جمع کر رہا ہے۔ یہ تو حسین کا بیٹا کر رہا ہے، یہ تو حسین کا غلام کر رہا ہے۔ میرے امام کے لیے پانی کی کیا حیثیت ہے؟ وہابیوں اپنی عقل ٹھکانے رکھو۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا کہ نبی معراج سے 50 نماز کا تحفہ لائے، صحیح بات ہے نا؟ صحیح بات ہے نا بھائی؟ حضرت موسیٰ نے کم کروایا تو ایک وہابی کہنے لگا اگر نبی کو پتا ہوتا کہ امت 50 نماز نہیں پڑھیں گی پہلے ہی 5 لے کر آ جاتے۔ نبی کو پتا نہیں تھا اسی لیے تو 50 لائے۔ میں نے کہا تیرے جیسے جس کی عقل میں، جس کی کھوپڑی میں عقل کے بجائے گوبر بھرا ہو، اس کے سمجھنے کی یہ بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو پھر اللہ کو بھی پتا نہیں تھا کہ میرا محبوب 9 بار لوٹ کر آئے گا، تو پہلے ہی اللہ کو 5 دینا چاہیے، اللہ کو پہلے ہی ٹائم میں 5 دے دینا چاہیے۔ تو اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرا محبوب 9 بار آئے گا۔ اب ایک گدھے اس میں فلسفہ یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کو بلایا 1 بار اور نبی اپنی مرضی سے گئے 9 بار، نبی اپنی مرضی سے گئے 9 بار۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا، مسلک اعلی حضرات، نعرہ تکبیر۔ حدیث و قرآن کو عقل سے مت پڑھو ورنہ بھٹکتے ہی رہو گے۔ جیسے مکھی خوبصورت جسم پہ نہیں بیٹھتی، گال پر نہیں بیٹھتی، ہمیشہ زخم پر ہی بیٹھتی ہے، یہی وہابیوں کی عادت ہے، ہمیشہ کیڑے نکالیں گے، کمی نکالیں گے، ان کو شان نظر نہیں آتی ہے۔ بہرحال امام حسن و حسین، بہت شارٹ کٹ میں کر رہا ہوں، بہت شارٹ کٹ میں، سارے قصے اور واقعات نہیں بتا سکتا۔ امام حسن و حسین تو وہ ہیں اتنے پیارے رسول اللہ کے نواسے۔ ایک دن سرکار اپنے حجرے کے باہر بیٹھے ہوئے، حسن حسین دونوں نواسے، حسن بڑے حسین چھوٹے،
دونوں آپس میں کھیلتے کھیلتے لڑ گئے. بچوں میں ہوتی لڑائی کسی چیز کو لے کر. اب لڑ گئے تو اللہ کے نبی دیکھ کر مسکرا رہے, چھوڑا نہیں رہے, مسکرا رہے. اب اتنے میں بی بی فاطمہ بھی تشریف لائی بچوں کی لڑائی دیکھ کر. اب ابا سے آگے جا نہیں سکتی ہیں, کھڑی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے حسن ایسے ہاتھ ڈال کر حسین کی ٹانگ کھینچو. تو بی بی فاطمہ فرماتی ابا جان حسین چھوٹا ہے حسن بڑا ہے, اور آپ بڑے کو کہہ رہے ہیں چھوٹے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے. میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہی. میں حسن کو سکھا رہا ہوں کشتی کا گر, تو حسین کو جبریل سکھا رہے ہیں کشتی کرنا. حسین کو جبریل سکھا رہے ہیں کشتی کرنا. اللہ اللہ کیا مقام ہے ان شہزادوں کا, کیا بلندیاں ہیں ان شہزادوں کی. یہی تو شہزادے اللہ کے نبی فرماتے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. جنت میں جانا ہے کہ نہیں بولو, سب کو جانا. دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو یا حسین. اس لیے کہ جنت میں حسین والے ہی جائیں گے. جو حسینی نہیں ہے وہ جنت کا منہ بھی نہیں دیکھے گا, ہرگز نہیں دیکھے گا. جو حسین والا ہے اور حسین کے طریقے پر ہے وہی جنت میں جائے گا. خالی حسین والا ہونے کا دعویٰ مت کرو. گھر میں ابا بیٹھے ہوئے پیاس لگی ہے, باپ بیٹے سے کہہ رہا بیٹا پانی پلا, تو بڑا بیٹا کہتا ابا آپ بہت اچھے ہیں. ابا بولتا ٹھیک ہے بیٹا پانی پلا. نہیں ابا آپ بہت اچھے ہیں. باپ کہہ رہا بے کم بخت مارے میرا گلا سوکھ رہا پانی پلانا. بولتا نہیں آپ بہت اچھے ہیں. اب چھوٹا بیٹا دیکھا کہ باپ کو پیاس لگی ہے, رینگتے رینگتے جیسے تیسے گیا پانی لا کر دیا. اب بتاؤ اچھا کون سا ہے, چھوٹا کہ بڑا؟ جو بات پر عمل کر رہا اور جو صرف دعویٰ کر رہا. اب یہ دونوں کل دکھیں گے. آپ کل کچھ لوگ روزہ رکھیں گے, غریبوں میں خیر خیرات کریں گے, رات میں روزہ کھولیں گے, دن بھر تلاوت قرآن کریں گے, کلمہ پڑھیں گے, آیت کریمہ پڑھ کر تمام شہدائے کربلا کو بخشیں گے. اور کل کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو سال بھر آپ مسجد میں نہیں دیکھیں گے, بس عید کے ٹائم دیکھیں گے, وہ بھی بازو والے کو دیکھتے چھوڑا کے باندھا. اور کبھی مسجد میں آ بھی گئے تو آنے کے بعد جب کبھی مچھر کاٹے تو قل ہو اللہ احد وہی مرڈر کر دے. اور امام صاحب نے خطبہ لمبا کر دیا تو یہ مولانا لوگ کو تو کچھ کام ہی نہیں ہے, اسی لیے میں آتا نہیں ہوں. دیکھا اسی لیے نہیں آتا. ایک تو آؤ سال میں ایک بار آؤ, اس میں بھی مولانا اتنا لمبا سنا دیتے. بتاؤ کتنا بڑا احسان کرتا ہے یار, اس کو پہلی صف میں بٹھایا کرو. امام صاحب کو بھی سال میں ایک بار ہی درشن ہوتا ہوگا اس نمونے کا. نہیں میں کہہ رہا ہوں پہلی صف میں بٹھایا کرو ایسے نمونوں کو. اب آئیں گے. اب یہ لوگ جو سال میں ایک بار عیدگاہ میں جاتے ہیں, کل 10ویں محرم ہے, خدا کی قسم یہ لوگ دین کا جتنا مذاق بنائیں گے کل, اور جو امام حسین کی روح کو تکلیف دیں گے. دیکھو میں جس پہ بیٹھا ہوں نا, یہ ظاہری طور پر ایک کرسی ہے, لیکن خدا کی قسم یہ رسول اللہ کا منبر ہے. سبحان اللہ. میرے نبی فرماتے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء میرے وارث ہیں. خدا کی قسم میں نبی کا وارث ہوں, علوم نبوت کا وارث ہوں میں. اور اللہ کا شکر ادا کر کے فخر کے طور پر نہیں, تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نبی کے علم کا وارث یہاں بیٹھ کر تمہیں اللہ و رسول کا پیغام دے رہا ہوں, تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. خدا کے لیے کل کے دن کوئی ایسا کام مت کرو جس سے روح حسین کو تکلیف ہو جائے, جس سے مقصد حسین پہ پانی پھر جائے, جس سے کربلا والوں کو تکلیف ہو جائے. دیکھو کربلا میں بڑی بے دردی سے یہ لوگ شہید ہوئے. امام زین العابدین جو بچے ہیں, جن کے پیر میں بیڑیاں ہیں, جو بیمار ہے, جن کو بستر سے اٹھا نہیں جاتا, انہوں نے ڈھول بجائے تھے, باجے گاجے بجائے تھے, تعزیہ نکالا تھا. نہیں, بلکہ امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد برسوں تک زندہ رہے. چلو اس سال نہیں کیا ہوگا, ان کے پاس سامان نہیں ہوگا تعزیہ بنانے کا, لیکن دوسرے سال جب وہ مدینے میں تھے انہوں نے تعزیہ کیوں نہیں بنایا؟ میسج بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ,
وارث پاک نے تعزیہ بنایا، فلانے بزرگ نے بنایا، عبد الرزاق بانسری نے بنایا، قرآن میں نہیں ملا۔ یہ انڈیا کے بزرگوں کے پاس مل گیا، قرآن میں نہیں ملا، تھوڑا قرآن میں ڈھونڈ لیتے۔ اچھا چلو قرآن میں نہیں تو نہیں، حدیث میں دیکھ لیتے۔ اچھا حدیث میں بھی نہیں ملا، کوئی ضعیف حدیث میں لنگڑی لولی ضعیف، اس میں بھی نہیں ملا تعزیہ شریف کا حکم۔ ٹھیک ہے، حضرات تابعین کے قول میں دیکھ لیتے، لاکھوں تابعین، ائمہ مجتہدین 4 ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ ہم لوگ امام اعظم کی پیروی کرتے ہر مسئلے میں، تو ان کے پاس دیکھ لیتے، وہاں بھی نہیں ملا۔ آتے آتے چلو 500 سال کے بعد غوث اعظم ہی تک دکھا دیتے۔ میری بات سمجھو، ریکارڈ کرو، انٹرنیٹ پہ ڈالو۔ میں آج ان کی بخیا ادھیڑتا ہوں، کل ان تعزیہ داروں کی بخیا نہ ادھیڑ دوں تو میرا نام بدلنا۔ بہت میسج بھیجتے ہو نا، فلانے نے دیکھا، فلانے نے کیا۔ وارث پاک 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ کتنے سال پہلے؟ ہمارے دین میں 4 چیزیں حجت ہے۔ کتنی؟ قرآن، حدیث نہیں یاد، اجماع، کیا؟ اور چوتھی چیز ہے قیاس شرعی۔ پہلے مسئلہ قرآن میں دیکھیں گے، وہاں نہیں ملے گا، حدیث میں دیکھیں گے، وہاں نہیں ملے گا، کہاں دیکھیں گے؟ اجماع میں۔ اجماع میں بھی نہیں ملے گا تو کہاں دیکھیں گے؟ اب ان 4 میں سے کہیں تعزیہ دکھا دو، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، اس کی مقدس کتاب قرآن کریم کی قسم، یہ کلیم حنفی رضوی تمہارے وزن کے برابر تم کو پیسہ دے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 4 چیزیں ہیں، قیامت تک انہی 4 چیزوں سے دین سمجھا جائے گا، انہی 4 چیزوں سے۔ جب مناظرہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر اس کی پوری تفصیلی بحث سمجھ لینا۔ آپ کو غوث اعظم تک بھی نہیں ملا۔ غوث اعظم کے تو باپ تھے امام حسین، اور وہ تو امام حسین سے 450 سال بعد کے، تو ان سے زیادہ تو غم آپ کو نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ میرا باپ مرے گا تو میں ہی زیادہ روؤں گا نا کہ تو روئے گا؟ ارے میں ہی روؤں گا نا، تیرا باپ مرے گا تو تو رو، میں کیوں روؤں گا؟ تو غوث اعظم کے والد گرامی امام حسین شہید ہوئے، اور بڑی بے دردی سے شہید ہوئے، ان سے زیادہ غم تو تم کو نہیں ہونا چاہیے، ان تک بھی نہیں ملا۔ سرکار غریب نواز ہندوستان میں، ان سے ملا، صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دو، صحیح سند کے ساتھ۔ بیٹا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مروں گے، نیچے کا پسینہ اوپر آئے گا، نانی یاد آ جائیں گی تم کو، سمجھ میں آئی؟ ساری بقراتی پچھلے راستے سے پیلا ہو کر نکلیں گی، قیامت تک نہیں دکھا سکتے ہو تو۔ ہاں اب سنو، ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے تیمور لنگ نے شروع کیا، میں بھی کہتا ہوں جھوٹ ہے تیمور لنگ نے شروع کیا، میں بھی کہتا ہوں۔ تیمور لنگ مسئلہ کیا؟ تیمور لنگ سنی بادشاہ تھا، شیعہ نہیں تھا۔ وہ اس نے جب ہندوستان پہ حملہ کیا تو وہ ہار گیا، پھر وہ ایران سے وہاں سے اس نے 12,000 کا لشکر لایا، تو وہ لشکر میں شیعہ لوگ تھے، تیمور لنگ شیعہ نہیں تھا۔ ہندوستان فتح ہو گیا تو وہ شیعوں کو اس نے بڑے بڑے عہدے دیا، تو ان لوگوں نے یہ بری بدعت شروع کی۔ ان لوگوں سب سے پہلے تعزیہ بنانے والا مختار بن عبید ثقفی، جس نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا ہے، اس نے اسلام میں یہ بری بدعت شروع کی کہ ہر سال مسلمانوں کو رلانے دھلانے کے لیے تعزیے کا ڈرامہ رچ دیا اس نے، اور بعد میں وہ خود کیسے مرا معلوم ہے؟ نبوت کا دعویٰ کر کے مرا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبوت کا دعویٰ کر کے مرا۔ تعزیہ سب سے پہلے اس نے شروع کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے اچھے بھائیوں، میرے سچے بھائیوں، میرے بھولے بھائیوں، تمہیں دین نہیں پتا، واٹس ایپ پہ تو کچھ بھی آتا ہے نا، واٹس ایپ سے دین سیکھو گے کہ فلانے بزرگ نے دیکھا۔ اب مان لو وارث پاک نے دیکھا تھا، تو وارث پاک قرآن ہے کیا؟ ارے بولو جلدی جلدی، ڈرو مت۔ حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس ہے؟ نہیں، وہ ایک بزرگ ہے، ان کا عمل ہمارے لیے دین میں حجت نہیں۔ بہت سارے اولیاء اللہ، ہر ایک کا اپنا اپنا عمل ہے، تو ہم کو ان کا اپنا عمل نہیں اپنانا۔ اگر ان کا کوئی عمل شریعت کے خلاف ہو، کسی بزرگ کا، میں وارث پاک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بزرگ کا کوئی عمل شریعت کے خلاف ہو تو ہم اسے اپنائیں گے نہیں۔
دیکھو مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو ایک پرابلم ہو گئی، بیماری ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا اوجڑی کھاؤ بیماری چلی جائے گی، تو مریض کے لیے جائز ہے جس کو بیماری ہو، اور اوجڑی کھانا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی، حرام کے قریب ہے۔ تو اب ان کے مرید جب سمجھے کہ حضرت کھا رہے ہیں تو کھانا سنت، اب گپا گپ اوجڑی کھانے لگے، گپا گپ۔ تو بھائی ان کو پرابلم تھی، تم کو کیا پرابلم ہے؟ اب میں ایگزامپل، میں مجھے آپ لوگ آئیڈیل مانتے ہو نا، ہر عالم کو آئیڈیل مانتے ہو، اب میں گٹکا کھاتا ہوں تو گٹکا کھانا سنت ہو جائے گا؟ ارے یہ میرا پرسنل عمل ہے یار، میں اسمارٹ فون یوز کرتا ہوں، سب کے لیے ضروری ہو جائے گا؟ نہیں۔ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو پہلے نبی کی زندگی میں دیکھو یہ چیز ہے یا نہیں، صحابہ کی زندگی میں دیکھو، نبی فرماتے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین فتمسکوا علیہا بالنواجذ، تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو دانت سے پکڑو۔ نبی نے اپنی اور صحابہ کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے حکم فرمایا۔ جب امام زین العابدین کربلا سے مدینے آئے تو آپ کو معلوم ہے مدینے میں صحابہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ اب مدینے میں اس کے بعد کئی مرتبہ 10ویں محرم آئی، کبھی تعزیہ نہیں بنایا گیا، کبھی تعزیہ کا مطلب اب لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے کہ اعتراض کرتے ہیں، بولے اگر تعزیہ حرام ہے تو 12ویں شریف میں جو مدینے کا ماڈل بناتے ہیں، 11ویں شریف میں جو غوث پاک کا ماڈل بناتے ہیں، یہ کیسے جائز ہے؟ یہ کیسے جائز وہ کیسے حرام سمجھنا ہے؟ دیکھو 12ویں شریف میں ہم سرکار کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، خوشی کی شریعت نے کوئی لمٹ مقرر نہیں کی کہ خوشی کب تک منانا ہے، جب تک سانس میں سانس ہے خوشی مناتے ہیں۔ تو جو مدینے کا ماڈل بنایا جاتا ہے وہ تعزیت کے طور پہ نہیں بنایا جاتا، غم کے طور پر نہیں بنایا جاتا۔ 12ویں کا 11ویں کا جو ماڈل بناتے ہیں اعلیٰ حضرت کا یا تاج الشریعہ کا تاج، تو لوگ کہتے ہیں ان کا بھی تو تعزیہ ہے، ہمارا تعزیہ نہیں ہے۔ تعزیہ اس کے معنی ہے تعزیت دینا، پرسا دینا، غم کو تازہ کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر کوئی امام حسین کے روزے کی نقل بنا کر گھر میں رکھے اور کوئی بزرگ اس کی زیارت کو جائے تو یہ بالکل جائز ہے، اور یہی تعزیہ میرے وارث پاک نے دیکھا، یہی تعزیہ میرے وارث پاک نے دیکھا ہے، یہی تعزیہ میرے عبد الرزاق تونسوی نے دیکھا ہے، یہی تعزیہ میرے غریب نواز نے اگر دیکھا ہوگا تو یہی دیکھا ہے، میرے مفتی اعظم نے یہی تعزیہ دیکھا ہے، میرے شیر سنت نے یہی تعزیہ دیکھا ہے۔ لیکن جو تعزیہ تم لکڑیوں کا، پنیوں کا، کاغذ کا، طرح طرح کا بنا کے، قبریں بنا کے، 10ویں محرم کو باہر نکال کے، ڈھول تاشے بجا کے، اس چلا کے لوگوں کو حاضری آ رہی ہے، لوگ گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، اناج پھینک رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اندر نقلی قبریں بنائی جا رہی ہے، یہ سب حرام بدکام بد انجام۔ جو تعزیے میں جائے وہ گنہگار، اس پہ توبہ کرنا ضروری۔ اللہ کی قسم کل امام حسین کی شہادت کا دن ہے، اگر تمہیں حسین سے ایک رتی برابر محبت ہے، میں تمہیں حسین کی شہادت کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمانوں میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں، تعزیہ کو دیکھنے بھی مت جاؤ۔ جہاں گندا کام ہو رہا ہے وہاں دیکھنے جانا، بھیڑ لگانا، یہ بھی حرام، دیکھنے بھی مت جاؤ، اپنی عورتوں کو بھی مت بھیجو، اپنے بچوں کو بھی مت بھیجو۔ جب 2-4 پاگل لوگ لے کے نکلیں گے، دیکھیں گے کوئی آ نہیں رہا ہے تو جلدی جا کے وسرجن کر دیں گے، اس کا جلدی جا کے اس کو پانی میں ڈبا دیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تعزیہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے بتاؤ، امام زین العابدین حضرت زینب جو امام حسین کی بہن ہے، مدینے آئیں، تعزیہ بنایا، امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر انہوں نے تعزیہ بنایا۔ ایک دلیل لاؤ، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں اس منبر رسول پر کہ میں بھی تعزیہ بناؤں گا۔ جن کا باپ شہید ہوا، جن پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جن پہ ایسی افتاد پڑی، جن کی عورتوں کے دوپٹے نکال لیے گئے، جن کی عورتوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھایا گیا، جن پر دانا پانی بند کیا گیا، ان کی زندگی میں شہادت حسین کا دن کتنی بار آیا؟ امام زین العابدین انہوں نے نہیں منایا، امام باقر انہوں نے نہیں منایا، ان کے بیٹے امام جعفر انہوں نے نہیں منایا، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم انہوں نے نہیں منایا۔
پھر تم کیسے کہتے ہو کہ فلانی چٹیا سرکار، لٹیا سرکار، ٹامک پنیا سرکار، بالوں والی سرکار، نچنیا سرکار، موسیٰ کی سہاگن، خواجہ کی اباگن، کسی کی دلہن، وہ حجرت مناتے ہیں، وہ حجرت میری پیر کی ٹھوکر میں ایسا کسی حجرت کو نہیں مانتا. میں اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں، میں حدیث کو مانتا ہوں، میں امت کے اجماع کو مانتا ہوں، میں صحابہ سلف صالحین کو مانتا ہوں. اگر یہاں سے ثابت نہیں ہے تو اس کی دین میں کوئی اصل نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر. میرے بھائیوں، یہ پسینہ میں تمہارے لیے بہا، تمہیں معلوم ہے تقریر کرنا حلوہ، یہ آتے منہ کو آ جاتی ہے، منہ کو. بے وقوف ہوں میں جو لوگوں کو دشمن بنا رہا ہوں اپنا. وہابی دشمن ہو گئے، شیعہ دشمن ہو گئے، تعزیہ دار دشمن ہو گئے. چندہ نہیں دیں گے کمیٹی والے کو، ہمارے تعزیہ بابا کے خلاف بول دیے. نہ لے، تم راہ حق پر آ جاؤ. جب وہابی بنتے ہیں کہتے جب تک ہم سنی تھے ہم کو کچھ نہیں آتا تھا، سکھاتے بھی نہیں تھے، خالی چندہ لیتے تھے، اور جب سکھا رہے ہیں تو بولتے ہیں کیوں برا بول رہے ہیں. ارے میرے بھائی، کل جو تو کام کر رہا اللہ کی قسم وہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے. وہ کام کس نے کیا تھا جب امام حسین کے سر کو تلوار کی نوک پر لے کر چلے تو ڈھول کس نے بجائے تھے پتہ؟ یزیدیوں نے بجائے تھے. تو یزیدی ہے نہیں، تو تو حسینی ہے نا. تو تو حسین کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا، حسین کے قدموں میں رہنا چاہتا. تو حسین کی سننا کہ جب وہ حسین زخموں سے لہو لہان ہے، زخموں سے چور چور ہے، جب زمین پہ گرتا ہے تو کیا کرتا؟ سجدہ کر رہا، سجدہ. آخری وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہا. کل روزہ رکھیے آپ لوگ، جنہوں نے نبی کا روزہ نہیں رکھا وہ 10ویں 11ویں کا رکھیں. کل روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. ضروری نہیں، جن کی طاقت ہو، جو صحت مند ہو وہ رکھیں، جو بوڑھے ہیں بیمار ہیں وہ نہ رکھیں. روزہ رکھیں، کل فاتحہ دلائیں، خوب خوب تلاوت کریں. اور شادی نہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، جائز ہے، نہ کریں تو اچھی بات ہے. نیا مکان نہ لے، نیا کپڑا نہ لے، اچھی بات ہے. امام حسین کی محبت میں منع نہیں. فاتحہ کیجئے، شربت پلائیے. یہ مدرسے ہیں آپ کے یہاں پر، مدرسے میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی خدمت کیجئے، ان کو کپڑے دلائیے، ان کو شربت پلائیے، ان کو کھچڑا کھلائیے. سال بھر تو مہمانوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اچھا اچھا کھاتے ہو، ایک دن مدرسے کے بچوں کو بلا کر بھی اچھا کھلاؤ. ان کا دل نہیں کرتا یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے. کیوں آئے؟ تمہارے رحم و کرم پر ہے نا. تو بلاؤ، ان کی دعوت کرو. خدا کی قسم ان بچوں کو دیکھ کر تو حسین پاک کی روح خوش ہو جائیں گے، سبحان اللہ، شہدائے کربلا خوش ہو جائیں گے. یہ کام کرو، تعزیے میں نہ جاؤ. اب دیکھو بیان بہت لمبا ہے لیکن میں سکڑ کے کم کر دیتا ہوں کہ امام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جب شہادت ہوئی تو 6 مہینے کے لیے امام حسن بھی خلیفہ بنے. تو اب کیسا؟ ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، علی کا چوتھا نمبر، حسن کا 5واں نمبر. خلافت راشدہ 30 سال چلی. امام حسن 6 مہینے تک خلیفہ رہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ پوری خلافت کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ کو بلایا، ان کو دے دی چند شرطوں کے ساتھ میں. تفصیلی بیان کا وقت نہیں ہے، پھر کبھی اگلے سال اگر بلاؤں گے تو بلاؤں گے انشاءاللہ. چانسز نہیں، ابھی تو جذبات میں ہو نا. بعد میں کتنے سوتے پھوٹیں گے، کتنوں کے زخم ہرے ہو جائیں گے، کتنوں کی باسی کڑی میں ابال آئیں گے. آنے دو. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسن نے خلافت ان کو دے دی. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی حج پیدل ادا فرمائے. بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے نیک تینت، بڑے سنت کی اتباع کرنے والے ہر معاملے میں. اور آپ کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا. ہر مرتبہ آپ زہر دینے کے بعد حضور کی مزار پہ جاتے تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا. 6ٹی مرتبہ رات میں آپ نے پانی پیا تو اس میں زہر تھا جس سے آپ کی اتڑیاں کٹ کٹ کے منہ کے راستے باہر آ گئی. امام حسین نے دیکھا تو رونے لگے کہ میرے بھائی کی یہ حالت ہوئی. آپ سے پوچھا زہر کس نے دیا؟ آپ سے پوچھا زہر کس نے دیا؟ امام حسن فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم زہر کس نے دیا. اگر میں شک کی بنا پر کسی کا نام بتاؤں اور تم اسے قتل کرو اور اگر اس نے زہر نہ دیا ہو تو ایک مسلمان کے قتل کی وجہ میں نہیں بننا چاہتا. مجھے نہیں پتا کس نے زہر دیا. بعض مقررین کہتے ہیں ان کی بیوی جادہ بنت اشد بن قیس نے دیا ہے. یہ شیعوں کی روایت ہے، اہل سنت کی کتابوں میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے.
یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل فریب ہے، کسی کو نہیں معلوم، آج تک نہیں معلوم زہر کس نے دی۔ آپ کا وصال ہوا مدینہ طیبہ میں، اپنی والدہ کے پہلو میں آپ دفن ہو گئے، اور اب حضرت امیر معاویہ پورے ملت اسلامیہ کے کیا تھے؟ بادشاہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین۔ اب کل صبح آپ جامع مسجد آئیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کل شام میں ڈائریکٹ یہاں آپ آئیں گے تو پھر آپ کو بیان سمجھے گا نہیں، کیونکہ آدھی کربلا میں جامع مسجد میں بیان کروں گا کہ کس طرح حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید تخت پر بیٹھا، اور کس طرح امام عالی مقام مکے سے، مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا تشریف لائے۔ یہ سارا واقعہ کل انشاءاللہ الرحمن جامع مسجد میں بیان کروں گا، اور پھر رات میں جنگ کربلا بیان کروں گا۔ میری گزارش ہے کہ آپ جامع مسجد میں بالکل کتنے بجے؟ 9:30 بجے، 10 بجے آ جائیں، امام صاحب قبلہ دعا پڑھائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن میرا بیان ہوگا۔ ضرور تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔